اسلام چیز کیا ہے، خدا کے لیے فنا، ترکے رضائے خویش پے مرضی خدا، ترکے رضائے خویش پے مرضی خدا۔ اے کرم خاک چھوڑ دے کبر و غرور کو، زیبا ہے کبر حضرت رب غیور کو، زیبا ہے کبر حضرت رب غیور کو، بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں، شاید اسی سے دخل ہو دار الوصال میں، شاید اسی سے دخل ہو دار الوصال میں۔ جو لوگ بدگمانی کو شیوا بناتے ہیں، تقویٰ کی راہ سے وہ بہت دور جاتے ہیں، تقویٰ کی راہ سے وہ بہت دور جاتے ہیں۔ پس تم بچاؤ اپنی زبان کو فساد سے، ڈرتے رہو عقوبت رب العباد سے، جو متقی ہے اس کا خدا خود نصیر ہے، انجام فاسقوں کا عذاب
سعیر ہے انجام فاسقوں کا عذاب سعیر ہے۔ اسلام کی آغوش میں دنیا کو بلا کر ہم عہدوں کو وعدوں کو خلیفہ سے نبھا کر، اسلام کی آغوش میں دنیا کو بلا کر ہم عہدوں کو وعدوں کو خلیفہ سے نبھا کر، پھر دین کی خاطر بڑی قسموں کو اٹھا کر ہم جان کو اموال کو داؤ پہ لگا کر، ہر چند کے راہوں میں بہت پیر جلیں گے، ہر چند کے راہوں میں بہت پیر جلیں گے، اے میر سفر انصار تیرے تیز چلیں گے، اے میر سفر انصار تیرے تیز چلیں گے، اسلام کی آغوش میں دنیا کو بلا کر ہم عہدوں کو وعدوں کو خلیفہ سے نبھا کر، دشمن کا ارادہ تھا کہ املاک جلا دیں، منزل سے اٹھا دیں انہیں رستے سے ہٹا دیں، یہ سانس بھی لیتے ہیں کڑی کوئی سزا دے، اپنا یہ کرینہ ہے کہ ہم پھر بھی دعا دیں، ہم جان بھی ماریں گے نہیں آہ بھریں گے، ہم جان بھی واریں گے نہیں آہ بھریں گے، اے میر سفر انصار تیرے تیز چلیں گے، اے میر سفر انصار تیرے تیز چلیں گے، اسلام کی آغوش میں دنیا کو بلا کر ہم عہدوں کو وعدوں کو خلیفہ سے نبھا کر، پھر قید میں معصوم ہے بوڑھا ہے جوان ہے، اس شہر محبت میں بھی ایک آہو فغاں ہے، کہنے کو تو راوی میری آنکھوں میں روا ہے، اے میرے خلیفہ تیری مسکان میں جان ہے، اے میرے خلیفہ تیری مسکان میں جان ہے، ہم تیری محبت میں سبھی درد سہیں گے، ہم تیری محبت میں سبھی درد سہیں گے، اے میر سفر انصار تیرے تیز چلیں گے، اے میر سفر انصار تیرے تیز چلیں گے، اسلام کی آغوش میں دنیا کو بلا کر ہم عہدوں کو وعدوں کو خلیفہ سے نبھا کر، کانٹے میرے قدموں میں بچھائے بھی گئے تھے، ہم خون شہیداں میں نہائے بھی گئے تھے، زنجیروں میں باندھے ہوئے لائے بھی گئے تھے، ہم دار پہ ہنستے ہوئے پائے بھی گئے تھے، ہم رسم و وفاداری کا پھر پاس رکھیں گے، ہم رسم و وفاداری کا پھر پاس رکھیں گے، اے میر سفر انصار تیرے تیز چلیں گے، اے میر سفر انصار تیرے تیز چلیں گے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجلس انصار اللہ برطانیہ کے شعبہ تربیت کے زیر انتظام منعقد کیے جانے والے نیشنل ڈسکشن کے اس پروگرام میں خاکسار آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے سوشل میڈیا کا استعمال اور موجودہ نسل. حسب دستور اس پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کیا جاتا ہے. خاکسار مکرم مولانا فیروز عالم صاحب کی خدمت میں درخواست کرتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت اور ترجمہ پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. سورہ المنافقون کی آیت نمبر 10 کی تلاوت کی گئی ہے. اس کا ترجمہ ہے. پہلے تعوذ اور تسمیہ کا ترجمہ سناتا ہوں. شیطان رجیم سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کریں تو یہی ہیں جو گھاٹا کھانے والے ہیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اب سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ کے پاکیزہ منظوم کلام کو پیش کریں گے. مکرم محمد اسحاق عزیز صاحب، میری ان سے درخواست ہے کہ کلام محمود سے چند اشعار پیش فرمائیں. جزاکم اللہ احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت خلیفۃ المسیح المسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کلام میں فرماتے ہیں، میں اپنے پیاروں کی نسبت ہرگز نہ کروں گا پسند کبھی. وہ چھوٹے درجہ پہ راضی ہوں اور ان کی نگاہ رہے نیچی. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کی
طرح غراتے ہوں، ادنا سا قصور اگر دیکھیں تو منہ میں کف بھر لاتے ہوں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مقصود بنائے بیٹھے ہوں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر امید لگائے بیٹھے ہوں، وہ ادنا ادنا خواہش کو مقصود بنائے بیٹھے ہوں، گیدڑ کی طرح وہ تاک میں ہو، شیروں کے شکار پہ جانے کی، اور بیٹھے خوابیں دیکھتے ہوں، وہ ان کا جھوٹا کھانے کی۔ اے میری الفت کے طالب، یہ میرے دل کا نقشہ ہے، اب اپنے نفس کو دیکھ لے تو، یہ ان باتوں میں کیسا ہے، اب اپنے نفس کو دیکھ لے تو، وہ ان باتوں میں کیسا ہے۔ گر تیری ہمت چھوٹی ہے، گر تیرے ارادے مردہ ہیں، گر تیری امنگیں کوتاہ ہیں، گر تیرے خیال افسردہ ہیں، کیا تیرے ساتھ لگا کر دل میں خود بھی کمینہ بن جاؤں، ہوں جنت کا مینار مگر دوزخ کا زینہ بن جاؤں۔ ہے خواہش میری الفت کی تو اپنی نگاہیں اونچی کر، تدبیر کے جالوں میں مت پھنس کر، قبضہ جا کے مقدر پر۔ میں واحد کا ہوں دل دادا، اور واحد میرا پیارا ہے،
گر تو بھی واحد بن جائے تو میری آنکھ کا تارا ہے، گر تو بھی واحد بن جائے تو میری آنکھ کا تارا ہے۔ تو ایک ہو ساری دنیا میں، کوئی ساجھی اور شریک نہ ہو، تو سب دنیا کو دے لیکن خود تیرے ہاتھ میں بھیک نہ ہو، تو سب دنیا کو دے لیکن خود تیرے ہاتھ میں بھیک نہ ہو۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ مجلس انصار اللہ برطانیہ کے شعبہ تربیت کے زیر انتظام آج کے یہ گفتگو پروگرام حضرت امیر المومنین سیدنا حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بن نصیر عزیز کے ارشاد پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پیارے امام عید اللہ تعالیٰ بن نصیر نے اس سلسلے میں خطابات اور پیغامات کے علاوہ مجلس و سوال جواب کے ذریعے بھی گراں نسائی فرمائی ہیں اور ہر پہلو سے اس موضوع کا احاطہ کیا ہے۔ اس وقت ہم ایک ویڈیو کلپ ملاحظہ کریں گے جس میں حضور رضی اللہ تعالیٰ بن نصیر عزیز بچوں کی تربیت کے موضوع پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ Members sought Hazur's guidance on how to prevent children wasting time on online games and the internet. بات یہ ہے کہ اب تو جو سائنسدان اور ڈاکٹر ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ بچوں کی نظریں خراب ہوتی ہیں، ان کی سوچوں پہ اثر پڑتا ہے، اس لیے بچوں کو انٹرنیٹ اور گیموں پہ اور ٹی وی پہ 1 گھنٹے سے زیادہ 24 گھنٹے میں نہیں بیٹھنے دینا چاہیے۔ لیکن آج کل کیونکہ اسکول بند ہو جاتے ہیں کرونا کی وجہ سے، پڑھائیاں بھی بند ہیں، تو انٹرنیٹ پہ بھی آن لائن پڑھائیاں زیادہ ہو رہی ہیں۔ لیکن بہرحال پھر بھی اس قسم کی جو گیمیں ہیں نا جو وقت ضائع کرنے والی ہیں، اور پھر وقت ضائع کرنے والی نہیں بلکہ پیسہ ضائع کرنے والی بھی ہیں، اس پہ آپ پیسے دے کے تو گیم کو خریدتے ہیں اور پھر گیم کا جیسا نشے کا عادی انسان ہو جاتا ہے، اس طرح گیموں کا بھی عادت پڑ جاتی ہے ان کو کھیلنے کی، اس کے بغیر ان کا گزارا ہی نہیں ہوتا۔ ان گیموں کے دوران بچوں کی جو گیمز ہوتی ہیں ان کے دوران غلط قسم کی جنسی بے راہ روی کی باتیں بھی بیچ میں اشتہار کے طور پہ ڈال دیتے ہیں، اور وہ جب اشتہار سامنے آتے ہیں گیم کھیلتے کھیلتے تو بچپن سے ہی بچوں کے دماغ جو ہیں وہ زہر آلود ہو رہے ہوتے ہیں ان گندی باتوں سے، اور بڑے ہو کے پھر وہ ایک اور نہج پہ چل پڑتے ہیں۔ اس لیے ایک تو یہ ہے کہ ماں باپ کو یہ توجہ رکھنی چاہیے کہ بچے جو بھی گیم کھیل رہے ہیں یا پروگرام جو بھی دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ یا ٹی وی پہ وہ کون سا ہے، اور اس کی نگرانی رکھیں، اور پھر یہ نگرانی رکھیں کہ ایک خاص وقت معین ہے، اس وقت معین کے علاوہ تم نے نہیں دیکھنا۔ ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں کہ تمہاری نظر خراب ہو جائے گی، تمہاری سوچوں پہ فرق پڑے گا، اس لیے بہتر ہے کہ تم کتابیں پڑھو اس کی جگہ، جو برین کی ڈیولپمنٹ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کے لیے متبادل پروگرام بنائیں، ان سے بیٹھیں، ان سے ڈسکشن کریں، ان سے باتیں کریں، ان کو اچھے پروگرام، دوسرے ایسے پروگرام اگر بہت ہی زیادہ زور دیتے ہیں تو پھر انٹرنیٹ پہ یا ٹی وی پہ ان کو ایسے پروگرام دکھانے کی کوشش کریں جس سے ان کی علمی قابلیت بھی بڑھے
اور روحانی لحاظ سے وہ بہتر ہوں اور عقل کا جو معیار ہے وہ بھی بلند ہو. تو یہ چیزیں تو کرنی پڑیں گی اس لیے. لیکن بہرحال یہ بہت ضروری ہے کہ ماں باپ نظر رکھیں کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں. اگر ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور بچے پڑھ رہے ہیں اور وہ اپنی گیموں میں بیٹھ کے اپنے آپ کو انوالو کر رہے ہیں اور ماں باپ کوئی پرواہ نہیں کر رہے ہیں, ان کو اپنے مسائل کی فکر ہے, تو اس طرح آپ اپنی اولاد کو ضائع کر دیں گے. اس لیے اس طرف بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور اس کے لیے بہت کوشش اور محنت کی ضرورت ہے. لیکن یہ بہرحال نگرانی کرنی پڑے گی. تھوڑی سی سختی بھی بعض دفعہ کرنی پڑتی ہے بچوں پہ اس لحاظ سے, تو لیکن مار دھاڑ سے نہیں, پیار سے سمجھائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ تمہارا معین وقت ہے اور یہ پروگرام ہے. اور بعض ایسے پروگرام جس پہ خطرہ ہو کہ بےہودہ قسم کے اشتہار بھی آ سکتے ہیں, ان کو ویسے ہی بلاک کر دینا چاہیے, وہ آپ کے انٹرنیٹ پہ آئیں نہ. لیکن گیموں کے لیے بھی ایک معین وقت ہونا چاہیے. ہاں, صحت کے لیے باہر جا کے ان سے کہیں تم فٹ بال کھیلو, کرکٹ کھیلو, اور کوئی گیم ہیں وہ کھیلو باہر, لیکن ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنے ذہن کو خراب نہ کرو. اس کے 1 گھنٹے سے زیادہ تمہیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. زیادہ سختی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آج کل کے معاشرے میں سختی کریں تب بھی بچے بگڑ جاتے ہیں. لیکن پھر بھی ایک پیار سے سمجھانا اور خود ذاتی تعلق بچوں سے پیدا کرنا کہ بچے آپ کو دوست سمجھیں ماں باپ کو اپنا, اس سے تربیت کے بہتر ذرائع پیدا ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, محنت کرنی پڑے گی ماں باپ کو. اصل چیز ماں باپ کی محنت ہے. بچے پیدا کیے ہیں تو اب اس پہ محنت کر کے ان کو سنبھالنا بھی ہے. خدا تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے پیارے آقا کی خدمات ہدایت پر حقیقی معنون میں عمل پیرا ہو سکیں اور احسن رنگ میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے خلافت کے سلطان النصیر اور قابل فخر احمدی مسلمان بن سکیں. آمین. آج ہمارے مہمان مکرم آصف محمود باسط صاحب ہیں, جو آج کل مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل میں ڈائریکٹر پروگرامنگ کے طور پر خدمات کی توفیق پا رہے ہیں. نیز احمدیہ آرکائیو اینڈ ریسرچ سینٹر کی نگراں بھی ہیں. خاکسار مکرم آصف محمود باسط صاحب سے آج کے موضوع کے حوالے سے خطاب کرنے کی درخواست کرتا ہے. آصف محمود باسط صاحب. جی جزاکم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطاب تو منصور صاحب مجھے نہیں کرنا آتا, بلکہ جو احباب سن رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک خوشخبری ہوگی کہ خطاب مجھے کرنا ہی نہیں آتا, اس لیے وہ تو میں کر ہی نہیں سکوں گا. اور نہ میں کسی ایسی پوزیشن میں ہوں کہ میں کوئی اس بارے میں جو ہے وہ مطلب بڑی ماہرانہ رائے دوں. کچھ خیالات ہیں جو میں آپ کے ساتھ برادرانہ رنگ میں جو ہے وہ شیئر کروں گا. آخر پہ جو ہے وہ آپ بھی اپنے خیالات جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں. تو جس طرح ابھی بات ہوئی مطلب کہ سوشل میڈیا کے خطرات کیا ہیں, ان سے جو ہے وہ ہم اپنی نوجوان نسل کو کیسے بچا سکتے ہیں. میرے خیالات اس کے بارے میں آج بھی وہی ہیں جو آج سے 3 ہفتے پہلے نیشنل اجتماع کے موقع پہ جو مجھے موقع دیا گیا تھا بات کرنے کا, وہی ہیں. اس وقت انگریزی میں اظہار کیا تھا, آج منصور صاحب کا حکم تھا کہ اردو میں انہی کو بیان کر دیا جائے, تو میں عرض کر دیتا ہوں. تو جہاں تک سوشل میڈیا کے نقصانات کا تعلق ہے, اس میں ابھی جو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ حضرت صاحب نے متعدد مواقع پہ اس سلسلے میں والدین کی رہنمائی بچوں کی بھی رہنمائی فرمائی ہے, والدین کی بھی رہنمائی فرمائی ہے. اور ہم انصار ایز پیرنٹس والدین کی حیثیت سے اور ایز گرینڈ پیرنٹس ہم ایسے بہت سے جو ہیں وہ لوگ بچوں کے نانا بھی ہوں گے, دادا بھی ہوں گے, تو اس حساب سے بھی حضور نے ہم سب کی رہنمائی فرمائی ہے اس بارے میں. اس کے لیے جو ہے وہ حضور کے ارشادات اکٹھے یکجا بھی کیے گئے ہیں, وہ دیکھنے چاہیے, پڑھنے چاہیے. اس کے علاوہ حضور نے جہاں جہاں پہ فرمایا ہے ان کو بھی دیکھنا چاہیے, سننا چاہیے. حضور نے جس طرح سے رہنمائی فرمائی ہے اس کے مطابق, اس سے بہتر کوئی بات دنیا میں اس وقت کوئی آدمی نہیں کر رہا. میں یہ اس لیے نہیں بات یہ کہہ رہا, یہ ایک بڑا میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت صاحب سے بہتر مشورہ اس معاملے میں کوئی نہیں دے رہا.
اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت صاحب کی نظر ہے بچوں کی نفسیات پہ، کیونکہ دیکھیں نا ساری دنیا کے بچے حضرت صاحب کی خدمت میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتے ہیں. پہلے ویسے آتے رہے ہیں، اب جب سے ورچوئل ہوا تو ساری دنیا کے بچے ہی تقریباً حاضر ہوتے ہیں، صرف وہ چند نہیں جو کسی ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو ایک ایسا آپ کو ایسا آدمی کہاں ملے گا دنیا میں جس سے ساری دنیا کی ہر قوم کا بچہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہو. اس سے حضرت صاحب کو جو بچوں علاوہ اس علم کے جو خدا تعالیٰ اپنے خاص رحم اور فضل سے جو ہے وہ براہ راست حضرت صاحب کو عطا فرماتا ہے. اگر آپ ایک ماہر نفسیات کے طور پہ بھی دیکھیں تو حضرت صاحب سے زیادہ کوئی نہیں ہوگا جس کو نوجوانوں کی، بچوں کی، بڑوں کی، بوڑھوں کی، عورتوں کی، مردوں کی نفسیات کا اتنا کلیئرلی علم ہو. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، صرف عقیدت میں اور اپنی محبت میں نہیں یہ بات کر رہا، تاکہ آپ بھی اس حساب سے ہی دیکھ کے جب حضرت صاحب کی بات کو سنیں تو یہ ذہن میں ہمارے ہونا چاہیے کہ حضرت صاحب سے زیادہ کسی کو اس چیز کی معاملات کی تفہیم نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو وہ اس میں نے جو متعدد مرتبہ حضرت صاحب سے سنا، آپ نے بھی سنا ہوگا انہیں ملاقاتوں میں، حضور فرماتے ہیں والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کا تعلق پیدا کریں. دوستی کا تعلق جو ہے وہ اعتماد کے بغیر نہیں آتا. اور میں نے جس طرح پہلے بھی عرض کی تھی، حضرت اماں جان کے بارے میں آتا ہے، یعنی کہ حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھیں، ہم سب کے لیے جو حضرت اماں جان ہیں، ام المومنین ہیں، ان کی تربیت کا رنگ ان کے بچے اور ان کے نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں جس طرح سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ ہم پر اعتماد کیا، اور ہمیں کوئی بھی کام کرتے وقت یہ رہتا تھا کہ ہم ایسا کام کرنے سے حضرت اماں جان کے اعتماد کو ٹھیس تو نہیں پہنچا رہے ہوں گے. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا خوبصورت تعلیم ہے اس کے اندر کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ اگر دوستی کرنی ہے جیسے حضرت صاحب فرما رہے ہیں، تو اس کے لیے اعتماد کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ ہم بچوں پہ اعتماد کریں اور بچے ہم پہ اعتماد کریں. اس کے لیے اب کیا کیا جائے؟ مثلا جو دوستی کی بات جہاں تک ہے کہ بچوں سے دوستی کی جائے، ہم دیکھتے ہیں بچے ایک سرٹن ایج میں، خاص ایج پہ پہنچ کے ان کی باہر دوستیاں ہوتی ہیں، اسکولوں میں، کالجز میں، جہاں جہاں پہ جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں، وہاں ان کی دوستیاں پیدا ہوتی ہیں. باہر جن بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں یا جن نوجوانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں وہاں دوستی کا تعلق ہوگا. تو ایسا کیوں ہے کہ ایک خاص عمر میں جا کے والدین سے دوستی کا تعلق کم ہوتا جائے اور دوسروں سے باہر جو ان کے ہم عمر بھی ہیں، جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی کا تعلق بڑھتا جائے؟ اس کی سیدھی اور صاف سی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ، اپنے ہم عمروں کے ساتھ یا اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ یا دوسرے جو ہیں، ان کے ساتھ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے اور درست طور پہ بجا طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ وہاں ان کے بیریئرز کم ہیں درمیان میں، ان کی اپنی ذات اور ان کے دوست کی ذات کے درمیان رکاوٹیں کم ہیں. والدین کے ساتھ شاید ان کو ایک سرٹن ایج پہ جا کے لگتا ہے کہ بیریئرز بہت زیادہ ہیں. زبان کا بیریئر بہت سارے کیسز میں ہوگا، کلچر کا بیریئر بہت سارے کیسز میں ہوگا، اور جو ہے وہ چیزوں کے معاملے میں زندگی کا جو آؤٹ لک جس کو کہتے ہیں، زندگی کی جو فہم ہے اس کے معاملے میں ہوگا کہ ہم کیسے زندگی کو دیکھتے ہیں اور ہمارے بچے کا. تو ان کو یہ لگتا ہے بہت سارے بیریئرز بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ وہاں زیادہ قریبی اور قرب کا اور انس کا تعلق محسوس کرتے ہیں، جہاں پہ ان کو یہ لگتا ہے کہ بیریئرز کم ہیں. تو ہمیں یہ بیریئرز ہم جتنے کم رکھیں گے اتنا زیادہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کا تعلق اور اعتماد کا تعلق زیادہ بنا سکیں گے. اب یہ کیسے کام کیے جائیں؟ ظاہر ہے بچوں کو سمجھانا بھی ہے، ان کے اوپر پابندی بھی لگانی ہے، جیسے بھی حضرت صاحب نے فرمایا کہ بے جا سختی بھی ایسی ہے کہ جو ان بچے کو خراب کرتی ہے. بچہ باغی ہو جاتا ہے اوپر سے، بظاہر جب تک وہ آپ کا ڈیپینڈنٹ ہے وہ ہو سکتا ہے کبھی وائس نہ کرے اپنی بات کو، لیکن اس میں بھی خطرہ یہ رہتا ہے کہ دل میں وہ اعتماد لوز کر چکا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ اس دوستی کا تعلق قائم نہیں کر سکتا جس دوستی کی ہم توقع رکھتے ہیں، یا جس دوستی کو اپنے بچوں کے ساتھ قائم کرنے کے لیے حضرت صاحب ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں. تو اس میں ہمیں جس طرح بھی حضور فرما رہے تھے ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں. اور ان کے ساتھ بات چیت کا مطلب یہی نہیں ہے کہ ہر وقت ناصحانہ بات چیت ہو. اس میں بات چیت کا رنگ جو ہے وہ ان کے انٹرسٹ بھی کبھی دیکھیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. وہ اگر اسکول کے لیول پہ ہیں تو وہ اپنے کالجز کو کیسے سلیکٹ کر رہے ہیں، یونیورسٹیز کے لیے کیا ان کے ذہن میں ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ان کے انٹرسٹ بھی کبھی دیکھیں، ان کے پروگرامز بھی کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ لیں.
ان کے. اور جب کمنگ ٹو سوشل میڈیا، اب سوشل میڈیا کی اگر بات کریں تو سوشل میڈیا ایک ایسی چیز بن گئی ہے جس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے فوائد بھی ہیں. ہم دیکھتے ہیں اس وقت ہم آپس میں جو بیٹھے مجلس انصار اللہ یو کے تربیتی فورم میں جو اس وقت شامل ہیں، ہم سب سوشل میڈیا کے ذریعے اور اسی کے ایک پلیٹ فارم کے ذریعے سے دو بلکہ شامل ہیں. تو اس میں خیر کا پہلو بھی، ہر چیز میں دنیا میں ایک خیر کا پہلو بھی ہے، ایک شر کا پہلو بھی ہے. انٹرنیٹ اور اس کے اوپر انسان کی موجودگی، وہ میں ہوں یا میرا بچہ ہے یا میرا پوتا پڑ پوتا ہے، وہ جو کوئی بھی ہوگا وہ اتنا ہی ایکسپوزڈ ہے اس خطرے سے جتنا کہ کوئی بھی دوسرا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. آخر ہم سڑک کے کنارے بھی تو چلتے ہیں، یہ سننے کے باوجود بھی کہ جی کسی نے گاڑی فٹ پاتھ پہ چڑھا دی، ایسے نقصان ہو گیا، لوگوں کا جانی نقصان ہوا وغیرہ وغیرہ، اس کے باوجود ہم سڑک پہ احتیاط کرتے ہوئے چلتے ہیں. اب اپنے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی وہ احتیاط انٹروڈیوس کرانا اور انہیں اس سے آگاہ کرنا یہ ضروری ہے کہ ہم انہیں بتائیں. یہ نہ کہیں کہ اس سڑک پہ، اس فٹ پاتھ پہ چلنا ہی نہیں ہے، اس راستے پہ جانا ہی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں آپ دوسرے جو آپ جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بچوں میں آج کل پاپولر ہیں، ٹک ٹاک ہے، انسٹاگرام ہے، اسنیپ چیٹ ہے، ان سب کے اوپر تبلیغ بھی ہو رہی ہے، ان سب کے اوپر تربیت بھی ہو رہی ہے، ان سب کے اوپر حضرت صاحب کے اقتباسات بھی آ رہے ہیں اور جماعتی اداروں کی طرف سے آ رہے ہیں، لجنہ کی طرف سے بھی آ رہے ہیں، انصار اللہ کی طرف سے بھی آ رہے ہیں، خدام الحمدیہ کی طرف سے، اطفال الحمدیہ کی طرف سے، ناس سب کی طرف سے آ رہے ہیں. تو آپ اگر سوشل میڈیا کو آل ٹوگیدر غلط سمجھنے لگ جائیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ آپ بہت ساری اچھی چیزوں سے بھی خود کو بھی محروم کر رہے ہیں اور بچوں کو بھی محروم کر رہے ہیں. تو پھر اب کیا جا سکتا ہے تاکہ ہم حضرت صاحب کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ دوستی اور اعتماد کا تعلق پیدا کریں؟ وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمیں ان چیزوں سے متعارف کرانا ہوگا اور آگاہ کرنا ہوگا جن چیزوں کو ملا کے ہم سوشل میڈیا کا نام دیتے ہیں. ہم خود جب تک وہاں پہ نہیں ہوں گے، ہم کیوں آخر کرتے ہیں نا، بچہ سکول جا رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں جی وزٹ ہو، پہلے ہم جا کے دیکھنا چاہتے ہیں سکول کیسا ہے، ماحول کیسا ہے. ہم بچہ کالج جا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا چلو چل کے ساتھ دیکھتے ہیں. بچہ ہاسٹل جا رہا ہے، ہم ساتھ جاتے ہیں، ہاسٹل دیکھیں گے، کریں گے، پھر فائنلائز کریں گے کہ ہاں یہ اچھا لگ رہا ہے، یہ شاید بہت اچھا نہیں لگ رہا، تو یہ والا چلو چوز کر لیتے ہیں. یہ کر تو جس جگہ پہ ہمارے بچے آج کل بہت سا وقت گزار رہے ہیں، جس طرح حضرت صاحب نے بھی فرمایا، جو ہم نے اقتباس ابھی جو بھی حضور کا ہم نے سنا حصہ، ایک بڑا خوبصورت گفتگو حضور جو نے جو فرمائی کہ آج کل مجبوری ہے، مطلب بہت سارے مجبوریاں ایسی بن گئی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی مانع ہو گئی ہیں کہ ہم انہیں مستقلاً اس سے آف رکھیں، انہیں لامحالہ سوشل میڈیا کا استعمال کرنا پڑتا ہے. تو اس میں پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں یہی ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم سکول دیکھنے جاتے ہیں، کالج دیکھنے جاتے ہیں، یونیورسٹی، ہاسٹل دیکھنے جاتے ہیں، ہم اس دنیا کو بھی جس میں ہمارے بچے اپنے دن کا بہت سا وقت گزار رہے ہیں، جسے کم کرنا چاہیے، جتنا بھی وقت گزار رہے ہیں، چاہے 10 منٹ ہی کیوں نہ گزار رہے ہوں، ہم جا کے اس دنیا کو محسوس کریں، دیکھیں، تاکہ ہمیں واقفیت ہو کہ ہمارے بچے آخر کہاں پہ وقت گزارتے ہیں، اور اس سے خود بھی واقفیت حاصل کریں. ہم اگر ان کو یہ کہیں کہ بچے مجھے بھی بتاؤ، میرے فون پہ بھی انسٹاگرام کر دو، میرا بھی اکاؤنٹ بنا دو، اپنے بچے کو بے شک فالو کریں، وہ آپ کو فالو کرے. اس طرح سے ایک زیادہ بہتر آپ کی آپس میں کمیونیکیشن ہماری ہو سکتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اس ماحول میں جس ماحول سے ہم ڈرے سہمے بیٹھے ہیں. محض ڈرے رہنا، محض یہ سوچتے رہنا کہ یہ وہاں پہ ہیں اور وہاں پہ یقیناً کچھ برا ہی ہو رہا ہوگا، یہ بچوں کو یہ احساس دیتا ہے کہ آپ کو ان کے اوپر پورا اعتماد نہیں ہے. تو آپ کو ایک بات تو یہ ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو متعارف کرنا، ان ایپس کے ساتھ، ان سوشل میڈیا کے جو جتنی بھی اس کے پلیٹ فارمز ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو متعارف کرنا ضروری ہوگا. اور اس کے علاوہ اب جب ان کو اس چیز کی طرف لے کے آنا ہے کہ فوائد اور نقصانات، جب تک آپ کو دونوں کا علم نہیں ہوگا آپ ان کو آگاہ کر ہی نہیں سکتے. کیا وجہ ہے کہ میرا بچہ مجھ سے کسی دوائی کے سائیڈ ایفیکٹس تو اتنے اعتماد سے نہیں سنے گا جتنا کسی فارماسسٹ یا ڈاکٹر سے سنے گا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ واقف ہیں اس چیز سے، اس فیلڈ سے. تو مجھے اگر اپنے بچے کو بتانا ہے کہ اس چیز کے بد اثرات، سوشل میڈیا پہ کے بد اثرات کیا ہیں، خطرات کیا ہیں، تو میرے بچے کو مجھ پہ یہ اعتماد ہونا ضروری ہے
کہ مجھے سمجھ ہے اس چیز کی جس کے بارے میں ان سے بات کر رہا ہوں. ورنہ اگر ہر وقت انہیں صرف ڈراوے دھمکاوے میں رکھیں گے تو اس کے دو باتیں ہوں گی. ایک تو اس ڈراوے کا اثر ختم ہو جائے گا، دوسرا وہ آپ ان کو ایسی باتیں بتا رہے ہوں گے جو ایگزسٹ نہیں کرتی، جو ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ اس بات سمیت آپ کی دوسری باتوں کے اوپر سے بھی اعتماد کھو دیں گے، کیونکہ ان کو یہ پتا چلے گا کہ سم ٹائمز مائی پیرنٹس کین چیٹ نانسنس. اور وہ کیوں ہوگی؟ کیونکہ نہ ہم نے واقفیت حاصل کی، نہ ہمیں تجربہ ہے. ہم نے ادھر ادھر سے کہیں سے سن پڑھ لیا، جا کے ان کو بتا دیا، انہوں نے کہا نہیں بھئی ایسا تو نہیں ہوتا. تو یہ ڈسکشن جو ہے اس کو 2 وے رکھنا ہوگا، جس میں ان سے پوچھیں کہ کیا نقصانات ہیں، کس قسم کے نقصانات کسی تمہیں کبھی ہوئے، تمہارے ساتھیوں میں سے، دوستوں میں سے کسی کو ہوئے، کالج سکول میں کبھی کوئی بات سننے، ان سے کہلوائیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کریں، خود آپ ایکسپیرینس کریں اور پھر ان کو بتائیں. باقی یہ ہے کہ اس میں ایک چیز کا مارجن ہمیں اس چیز کا ضرور رکھنا پڑے گا. بچے جس طرح ابھی صاحب نے بھی فرمایا، جو ہم نے بھی سنا، کہ بچے سکولنگ کے لیے بھی اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی اور اپنے ہوم ورکس کے لیے بھی لیپ ٹاپس کو اور ٹیبلٹس کو اور اپنے فونوں کو استعمال کر رہے ہیں. تو ہر وقت ان کو یہ کہتے رہنا، جو ہی وہ فون کو ہاتھ لگائیں کہ لو جناب پھر چلا گیا اور پھر چلی گئی اور اب دیکھو اب پھر گھنٹہ برباد ہو جائے گا اور اب پتہ نہیں کیا وہ آپ کو بتا رہے ہیں. اگر تو وہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس وقت کام کر رہے ہیں، تو یس یو شوڈ ہیو اے وے آف کیپنگ این آئی، کہ ہم نے نظر رکھنی ہے کہ وہ ادھر ادھر نہ چلے جائیں. پبلک ایریا کے اندر بیٹھ کے وہ اس کو استعمال کریں، جہاں پہ مثلا جو کامن لیونگ روم ہوتا ہے مثلا یا ڈائننگ روم ہوتا ہے، وہاں پہ رہ کے کریں جہاں پہ وہ کر رہے ہیں. اس کے لیے ان کو ایک اور بات یہاں پہ پیرنٹس کی ایز انصار ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ کہ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ کامن روم میں آ جاؤ بچے، لیونگ روم میں آ جاؤ، یہاں بیٹھ جاؤ، آ کے دیکھ لو، تو کیا ہم ان کو اس لیونگ روم میں کوئی ایسا ماحول دے رہے ہیں جس میں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں میں اسکول کا کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو ہم ان کو وہاں پہ اسکول کا کام کرنے دیں. اگر ادھر بیٹھے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسکول کا کام کر رہے ہیں، ادھر آپ نے ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ کوئی ڈرامہ لگایا ہوا ہے جس میں ہر سین کے اوپر دھوم دھڑکا مچ رہا ہے اور آپ وہ انجوائے کر رہے ہیں بیٹھ کے، ادھر شور مچا ہوا ہے، یا دوسرے بچوں پہ چیخ چلا رہے ہیں، تو بچہ وہاں پہ ظاہر ہے کہ توجہ اپنی برقرار نہیں رکھ سکے گا، اور وہ حق بجانب ہوگا یہ کہنے میں کہ آئی نیڈ ٹو لیو دس روم، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، یا میں ادھر جا رہا ہوں، جا رہی ہوں، یا کچھ بھی کر رہا ہوں. تو اس کو ہم کتنا اکوموڈیٹ کر رہے ہیں کہ جب وہ اسے اچھے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے تو ہم اسے فیوریبل ایٹماسفیئر دیتے ہیں، سازگار ماحول بھی دیتے ہیں. اگر ہم سازگار ماحول نہیں دے رہے اس لیونگ روم میں جہاں پہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آئے اور آ کے بیٹھے اور اپنا فون یا ٹیبلٹ یا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر استعمال کرے، تو پھر کیا ہم اس وقت کسی قسم کی کوئی قربانی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ بات آ جاتی ہے میری اپنی قربانی کے اوپر. ہم ان کو کہہ رہے ہیں خرافات میں ٹائم ضائع نہ کرو، لیکن خود بچے ہمیں اگر دیکھ رہے ہوں کہ ہم سارا دن بیٹھ کے جو ہے وہ ڈراموں اور ایسے ٹاک شوز میں برباد کرتے چلے جا رہے ہیں جن کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، جن کا نہ کوئی مقصد ہے، جنہوں نے، اور بچوں کو بھی پتا ہے، اگر بچہ 15 سال کا ہے تو اس کو پتا ہے کہ پچھلے 15 سال میں نے نہیں دیکھا کہ اس نیوز چینل کے اوپر یہ جو خبریں آتی رہتی ہیں اور ابا جان بڑے شوق سے بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں اور اپنے دوستوں کو بھیجتے رہتے ہیں اور دوست ان کو بھیجتے رہتے ہیں اور ان کی مجلس اور ان کی سارا جو ہے وہ گھومتا ہی اس کے گرد ہے. تو وہ اس سے کیا نتیجہ اخذ کرے گا؟ مقصدیت جو ہے اگر ہمارے میں ان کو نظر نہیں آئے گی تو وہ کبھی بھی آپ لاکھ زبان سے سمجھاتے رہیں یا ہم لاکھ زبان سے سمجھاتے رہیں، وہ کبھی بھی اس چیز کو قابل قبول نہیں سمجھیں گے، کیونکہ وہ یہ جانتے ہوں گے کہ آپ کی بات کہنے کی اور ہے، کرنے کی اور ہے. یہ دوئی جو ہے، یہ ڈپلیسٹی جو ہے، یہ دوہرا معیار جو ہے کہ اپنے لیے میرا معیار اور ہے، تمہارے لیے اور ہے، اس کو ماڈرن دنیا میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، اگر ہم اس کو نیرو ڈاؤن کر کے انصار اللہ یو کے تک ہی لے آئیں اور یو کے ماحول تک ہی لے آئیں، تو ہم جب بے مقصد اور بے بنیاد اور بغیر کسی گراؤنڈ کے جب کوئی بات امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے وجہ نہیں بتانی، مجھے نہ پوچھو کیونکہ میں ابو جان ہوں، اور مجھ سے جرا نہ کرو کیونکہ میں ابو جان ہوں، اور مجھ سے یہ پھر نہ کبھی کہنا کہ کیونکہ میں ابو جان ہوں، تو اس کو اس دنیا میں وہ آپ کے منہ پہ تو نہیں کہیں گے، لیکن بائی ڈیفینیشن وہ اسے بلنگ سمجھتے ہیں. اور وہ آئی نو اٹس ہارش، مجھے پتا ہے کہ مناسب بھی نہیں لگتا، لیکن وہ کہیں گے نہیں، لیکن دل میں ان کے یہی ہوگا
کہ ہمارا والد جو ہے وہ ہمیں بغیر کسی بات کو سمجھائے بتائے چھین لیتا ہے ہم سے فون کے، بس دے دو اب. ان کو ریزن پتا ہونی چاہیے کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے ان کے لیے ایک ونڈو رکھی ہے. مثلا ونڈو رکھنا سب سے سیفسٹ ہے. آپ بچے کو کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تمہیں موبائل بھی ملے گا، ٹیبلٹ بھی ملے گی، یہ تمہاری ٹائمنگ ہے. اگر تمہیں مثلا فرض کریں پڑھائی وغیرہ ملا کے تمہیں 3 سے 4 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے چاہیے، تو ڈو یو وانٹ ٹو ہیو اٹ ان ون بلاک وچ از ڈینجرس، کہ اگر 2 گھنٹے مسلسل لوگے نظر کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، ویسے بھی نقصان دہ ہے، ایک جگہ پہ بیٹھے رہنا ہیلتھ وائز اچھا نہیں ہے. یا تم نے اس کو 1 گھنٹے کے 2 سلاٹس کرنے، یا تم نے آدھے گھنٹے کے 4 سلاٹس کرنے، تو تم بتا دو. ان کو شامل کریں اس مشورے کے اندر. ان کو شامل کیے بغیر ان کے اوپر تھوپنا اور امپوز کرنا is never going to bear any good results unfortunately. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اب کی جس نسل کی ہم آج بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے، وہ نسل سوال پوچھنے کی عادی ہے، معقول جواب سننے کی عادی ہے. وہ پرکھتے ہیں بات کو. وہ دن لد گئے جو ہمارے دن تھے، جس میں جو کہہ دیا وہ ہو گیا اور کر دیا. اچھے دن تھے وہ بھی، یہ دن بھی بڑے اچھے ہیں. اگر ایسے بچوں سے جو ریشنلی کسی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ دوستی کر لیں، تو ان بچوں سے اچھا دوست کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ بڑے معقول اور مہذب دوست ہوں گے آپ کے. تو اس لیے اپنے دور کے ترانے پڑھتے رہنے سے ہوتا صرف یہ ہے کہ دے بھائی، جب ہم اکثر گھروں میں یہ ایک ماحول ہے جس میں کسی کا قصور بھی نہیں، اٹس نتھنگ پرسنل. ہم سب کے گھروں میں کہیں نہ کہیں اس طرح کی چیز ہوتی ہے، اس لیے اٹس نتھنگ ٹو بی ٹیکن پرسنل. ہم میں سے اکثر لوگ اپنے بچوں سے بیان کرتے ہیں، اور ہمارے زمانے میں تو نہ کوئی فون تھا نہ کچھ تھا، ہم اس کے بغیر بڑی چیز، اور ہمارے زمانے میں تو یہ بھی نہیں تھا وہ بھی نہیں تھا، ہم تو بڑی اچھی زندگی گزارتے تھے. ہم تو دوستوں کے ساتھ کہیں باہر نہیں نکلتے تھے، ہمیں تو کوئی دوست کبھی ملنے نہیں آتا تھا. اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ ایک حقیقت ہو سکتی ہے شاید، لیکن اگر یہ حقیقت ہے بھی تو اس کا نتیجہ اچھا نکل رہا ہے یا برا نکل رہا ہے. زیادہ امکانات ہیں کہ اس کا نتیجہ ایک برا جو نکلے گا، انسیڈ طریقے سے جو ان کے ذہن میں ایک بات چپکے گی، وہ صرف یہ چپکے گی کہ یہ آدمی واقعتاً کسی اور جنریشن سے تعلق رکھتا ہے، یہ نہ سمجھا نہ یہ سمجھے گا. تو یہ باتیں ان زمانوں کی سنانا، بتانا، کرنا، یہ ہمیشہ فائدہ مند نہیں ہوگا، کیونکہ آپ ان زمانوں کی اچھی باتیں بتائیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس کار ہے آج کل اور آپ بڑی سہولت سے خود بھی سفر کرتے ہیں اور اپنے انہی بچوں کو ساتھ جو ہے وہ بٹھاتے ہیں، گرمی ہے تو گرمی کا احساس کار کے اندر نہیں ہو رہا، بارش ہے تو اندر بیٹھے ایک قطرہ پانی کا نہیں پڑ رہا، ان کو اپنے بزرگوں کی باتیں بتانا اور سنانا کہ بیٹا یہ ان بزرگوں کی دعائیں ہیں جنہوں نے بڑی قربانیاں دے کے، حضرت مسیح مولا صحابی ہیں کوئی خاندان میں تو ان کا بتائیں کہ پانیوں میں سے تیرتے ہوئے، بھیگتے ہوئے سردیوں میں، ٹھنڈ میں، یا گرمیوں کی چلچلاتی دھوپ میں جو وہ چل چل کے حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس گئے، یہ اس وقت جو ہم آرام اور سکون جو ہمیں میسر ہے یہ شاید ان قربانیوں کا نتیجہ ہے. ریلیٹیبل بنائیں ان کے لیے پرانے زمانے، بجائے اس کے کہ وہ پرانے زمانوں کو پرانی کہانیاں اور پرانے قصے اور بے مقصد باتیں سمجھنے پہ ہم ان کو مجبور کر دیں. تو اس لیے یہ ساری باتیں. دوسرا پھر ان کو نقصانات جہاں تک بتانا ہے، منصور صاحب آپ مجھے الرٹ کر سکتے ہیں جس وقت بھی آپ چاہیں کہ میں ختم کر دوں. میرا پاز کا سٹاپ کا دونوں بٹن بڑے اچھے کام کرتے ہیں، تو میں جو کہیں گے وہ کر دوں گا، ٹھیک ہے. ایک میں بات عرض کر دوں کہ ان کو اس ورچوئل ورلڈ کے بارے میں، جو سوشل میڈیا کی دنیا ہے اس کے بارے میں اور پہلو بھی ہیں جن سے ان کے ساتھ بات کیجیے. ایک صحت کا نقصان ہے، آنکھوں کے لیے، آپ کی آپٹک نرو کے لیے اچھا نہیں ہے، ایک جگہ پہ بیٹھے رہنا مناسب نہیں ہے، اصل دنیا سے ڈسکنیکٹ کرتا ہے. اصل دنیا سے اس کا تعلق بہت ہی کم ہے اگر دیکھا جائے، جو اس کی نیگیٹو سائیڈ آف دی تھنگس. پازیٹیو کا میں بڑا قائل ہوں کہ پازیٹیو سائیڈ بھی ہے سوشل میڈیا کی. نقصان دہ سائیڈ جو ہے اس میں ایک چیز بہرحال یہ ہے کہ آپ کو اصل دنیا سے یہ ڈسکنیکٹ کرنے والی چیز ضرور ہے. آپ اپنے بچوں سے یہ بات ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بیٹا دیکھو اب سوشل میڈیا ایک صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب ہم خود اس سے واقف ہوں گے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو بچے، کیا اصل دنیا میں آپ کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہو تو ڈو یو سینڈ اے ریکویسٹ، اے فرینڈ ریکویسٹ، کیا تم میرے دوست بن جاؤ. اگر بھیج بھی دیں فرض کریں یا کہہ بھی دیں اور وہ جواباً ایکسیپٹ کر لے ریکویسٹ، جیسا کہ فیس بک پہ ہوتا ہے یا دوسرے بھی پلیٹ فارمز پہ،
आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, विच इज़ वेरी अननेचुरल, इट डजंट वर्क लाइक दैट। दोस्ती साथ रहने, एक दूसरे को समझने, एक दूसरे में कोई बाहमी इंटरेस्ट होने की वजह से पैदा हुआ करती है वक्त के साथ। तो अगर आप फर्ज करें भेज भी दें रिक्वेस्ट और अगला कहे ओके जी मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, क्लिक कर दिया उसने जी एक्सेप्ट, तो आप असल जिंदगी में ऐसे दो आदमी को अपना दोस्त समझने लगेंगे जो आपको राह चलते मिला है, कहीं आप शॉपिंग कर रहे हैं टेस्को में, यू बम्प इनटू समबडी, यू से वुड यू लाइक टू बी माय फ्रेंड एंड ही सेज यस आई विल बी योर फ्रेंड। हाउ नेचुरल इज दैट? डज दैट एवर हैपन? क्या वो दोस्ती होगी? नहीं होगी। तो इस दुनिया में कैसे आप इन लोगों को अपना फ्रेंड्स समझ लेते हैं? और फिर जितनी उन फ्रेंड्स की तादाद बढ़ती जाती है और उनके साथ कम्युनिकेट करने के आपके जराए बढ़ते जाते हैं, उतना ज्यादा आप असल दुनिया से डिस्कनेक्ट होते जाते हैं, क्योंकि वो आपका कंफर्ट जोन बन जाता है। आपको उस चीज की आदत पड़ जाती है। आप बच्चों में नोट करेंगे, अल्लाह रहम करे अल्लाह ना करे किसी के भी बच्चों के साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन वो एक्सप्रेशन की सतह पे एक 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 बेचारे डिसऑर्डर का शिकार तक हो जाते हैं। उनको इजहार करना नहीं आता, क्योंकि उनका इजहार, आपने कभी गौर किया हो, ये इमोजीज जो हम दिन रात इस्तेमाल करते हैं अपने फोन्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेजेस भेजने के, ये क्यों वजूद में आए हैं इमोजीज? उसकी वजह ये बुनियादी ये है कि फर्ज करें किसी ने आपको एक मैसेज भेज दिया कि कल शाम मिलते हैं, मिसाल के तौर पे आपने कहा ओके। अब मौजूदा दौर में, मौजूदा जहां तक बात चलेगी हुई है, वो बड़ा ड्राई और बड़ा रूड साउंड करेगा अनलेस यू ऐड अ स्माइली और समथिंग लाइक दैट। कोई फूल भेज देता है साथ, कोई स्माइली भेज देता है, कोई कुछ कर देता है। और आपने अक्सर खुद अपना भी तजुर्बा किया होगा कि आप जब किसी को कह कहा भेजते हैं जिसमें आंसू छूट रहे हैं आंखों से, क्या आप वाकईतन उस वक्त खुद उस तरह हंस रहे होते हैं? नहीं। या कह कहा वैसा भेज दिया, बाज़ औक़ात आपका मुंह बिल्कुल डल, आप यूं बैठे हुए जो है वो आपने यूं इमोजी भेज दी, मुंह आपका बना हुआ है, मूड आपका खराब है, परेशान आप हैं, लेकिन आपने कह कहा भेज दिया। सो बताने समझाने वाली बातें ये हैं कि इन चीजों ने हमें रियलिटी से दूर किया है। हमारा एक्सप्रेशन जो है वो डिस्टॉर्ट हुआ है, खराब हुआ है इन चीजों की वजह से, और हो रहा है। ठीक है, उसको उस हद तक रखें जिस हद तक वो नॉर्मल रहे, और ऐसा ना हो कि वो विंडो जो है जिसमें हम सोशल मीडिया पे कम्युनिकेट करते हैं, हम सब करते हैं, इसमें हरज वाली हरगिज मेरी, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं खुद भी स्माइलीज भी भेजता हूँ और जो क्या क्या मैं के सब ये वो सब चलता है, लेकिन एक विंडो के अंदर है। कभी कहीं जब बात हुई तो भेज दिया। अगर वो विंडो बड़ी होती होती पूरी दीवार बन जाएगी और दीवार का हिस्सा छोटा रह जाएगा, असल जिंदगी वाला यानी कि रियलिटी, तो वहां मसाइल हैं। सो डोंट लेट दिस ओवरटेक योर लाइफ। अपनी जिंदगी बच्चे इसके हाथों बेच ना दो। जिंदगी में तुमने अभी शादी करनी है, तुम्हें इंटरपर्सनल स्किल्स, तुमने जॉब करनी है, लिहाजा तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स फेस टू फेस विद रियल पीपल, इंटरपर्सनल स्किल्स विद रियल पीपल, ये चीजें मादूम ना होने देना, क्योंकि ये सब चीजें सफर कर जाएंगी। तुम अपनी बीवी के साथ उस तरह से कनेक्ट नहीं हो सकोगे मेंटली एंड इमोशनली स्पीकिंग, जिस तरह तुम्हें शायद यहां पे कोई इमोशनल अटैचमेंट का एहसास की आदत पड़ जाएगी। या तुम अपने बच्चों के साथ उस तरह से कंफर्टेबल फील नहीं करोगे बिकॉज दे विल बी अराउंड यू। तुम्हें तो आदत ही नहीं होगी। फेसबुक पे, इंस्टा पे कोई आके आपकी टांगों से नहीं लिपटता। रियल लाइफ में आप घर जाते हैं तो घर जाने का लुत्फ ये है कि बच्चे आते हैं और आके टांगों से लिपट जाते हैं और प्यार करते हैं और बात करते हैं, मैंने ये बनाया स्कूल, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो क्या करोगे बच्चों को कि घर आओगे, अपने कमरे में चले जाओगे और उनको कहोगे मुझे भेज देना जो बनाया है उसका, मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो, आई लाइक इट देयर, मुझे स्क्रीन पे भेज दो, ईमेल कर दो मुझे अटैचमेंट, मैं वहां देख लूंगा। क्या आप अपने बच्चों के आगे वो अपने बच्चों के साथ वो कर सकेंगे? बात अपनी मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ इसके साथ के मतलब है कि एक आसान तरीका जो बच्चों के साथ बात करने का बेहतर मौसर तरीका है वो ये है कि जो काम करने लगे हो, खासतौर पे अगर हम इस वक्त सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, क्या तुम आगे अपने बच्चों के लिए ये चाहोगे, इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे जब होंगे, कि वो ये करें? हर काम में अपने आप से बेटा ये पूछ लिया करो, वुड यू लाइक दिस फॉर योर चिल्ड्रन? इफ नॉट, तो फिर मेरी बात को समझो कि मैं वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, मैं किस दुख और दर्द से तुमसे ये बात कर रहा हूं।
اور بچوں سے جو درخواست کریں سوشل میڈیا سے متعلق ہو کسی چیز سے بھی متعلق ہو اس میں ان کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ میرا باپ جو مجھے کہتا ہے یا میرے نانا جان یا میرے دادا جان انصار اللہ میں ہم ہیں جو مجھے کہتے ہیں اس میں میری فلاح مقصود ہے, میری ویلفیئر ان کے سامنے ہے. مجھے یاد ہے ہم ہاسٹل میں رہتے تھے, ہمارے ہاسٹل کے سپرنٹینڈنٹ صاحب جو تھے وہ بعض اوقات لڑکوں پہ سختی بھی کر لیتے تھے, جس طرح پاکستان میں رواج ہے ایک آدھ لگا لگو بھی دیتے تھے, ہم کھا لیتے تھے. اسامہ صاحب تشریف رکھتے ہیں, مجھے لگتا ہے یہ بھی جو صاحب کے زمانے میں آئے تھے وہاں پہ جن کی میں بات کر رہا ہوں, اور ہمیں کبھی برا نہیں لگا تھا کیونکہ ہم نے اس آدمی کی آہو بکا سنی ہوئی تھی جو وہ راتوں کو اٹھ کے جب ہماری پہرے کی ڈیوٹی ہوتی تھی تو ان کی کھڑکی سے باہر سنائی دیتی تھی. چونکہ ہمیں پتا تھا, ہم امتحان سے آ کے ہم سو جاتے تھے, وہ پریشان ہو کے ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے تھے اور آ کے پوچھتے تھے بیٹا تم نے آ کے بتایا ہی نہیں مجھے, صبح دعا کے لیے کیا گئے تم نے بتایا ہی نہیں مجھے آ کے. اس میں لڑکوں نے ان کے جو ہے وہ سخت سست بات بھی برداشت کی اور ایک آدھ لگا دی تو وہ بھی ہنسی خوشی برداشت کی. آج مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ہمارے اس زمانے کے ہاسٹل فیلوز میں سے کوئی بھی ہوگا جو کہے کہ بھئی یہ بڑے بیکار آدمی تھے. سب ان کی تعریف کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا ہوا تھا کہ اس آدمی کو دراصل ہماری فلاح مقصود ہے, ہمارا فائدہ مقصود ہے, یہ ان کے سامنے ہے جس کی وجہ سے یہ سختی بھی کرتے ہیں, سمجھاتے بھی ہیں. وہ اسٹیبلش کرنا بھی اعتماد ہی کے ساتھ ہوگا اور اسی کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. باقی جو ہے وہ میں جزاک اللہ بڑی مہربانی, میں اجازت چاہتا ہوں. جس طرح میں نے عرض کی تھی یہ میرے خیالات تھے, یہ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں. یو ہیو ایوری رائٹ ٹو ایگری اور ڈس ایگری. باقی جو ہے وہ جزاک اللہ بڑی مہربانی. تھینکس فار ہیونگ می. جزاکم اللہ. جزاک اللہ آصف سمون صاحب, ایک احساس موضوع پر اتنی معلومات تھی اور پر اثر تقریر کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. اب وقت ہوا ہے مجلس سوال جواب کا, جس کے لیے خاکسار مکرم محمد اسامہ صاحب ریجنل ناظم تبلیغ مسرور ریجن سے درخواست کرتا ہے اس مجلس کی میزبانی کے فرائض سر انجام دیں. مکرم محمد اسامہ صاحب. جزاک اللہ منصور صاحب, جزاک اللہ آصف محمود پاسر صاحب, ماشاءاللہ بہت شاندار آپ نے ٹاپک ہمارا کور کیا آج کا. اس پروگرام کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ مجلس سوال و جواب ہیں جو ہم اپنے دونوں مہمانوں سے پوچھیں گے. ہمارے ایک مہمان تو آصف محمود پاسر صاحب ہیں اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں توقیر احمد تنویر صاحب جو جامعہ احمدیہ یو کے سے 2016 میں ایز اے مربی گریجویٹ ہوئے تھے اور آج کل مرکزی ڈپارٹمنٹ وقف نو میں خدمات انجام دے رہے ہیں. تو سب پہلے میں کچھ سوالات آپ سے پوچھوں گا. یہ سوال ہمارے انصار بھائیوں نے مختلف ریجن سے اور مختلف مجالس سے ہمیں وقتاً فوقتاً بھیجے ہیں اور ان سوالات کو ہم نے کمپائل کیا ہے آپ کے لیے اور وہ سوالات ہم آپ سے پوچھیں گے. سوالات کچھ ملتے جلتے بھی ہیں لیکن بہرحال میں آپ سے وہ سوال سارے 1-2-3 کر کے پوچھ لوں گا. سب سے پہلا سوال جو ہے وہ ہمارے ایک انصار دوست نے پوچھا ہے کہ کیا آپ کے خیال میں سوشل میڈیا ہماری صحت, ذہنی صحت اور جسمانی صحت اور تندرستگی پر برے طریقے سے اثر انداز ہو رہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیسے ہے؟ دیکھیں اس میں بھی میں ظاہر ہے ہو رہا ہے, بالکل ہوتا ہے. کثرت استعمال کسی بھی چیز کی ٹھیک نہیں. ڈاکٹر کہتا ہے زیادہ پانی پیا کریں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ 18 بوتلیں پی جائیں آپ اور پھر اسی ڈاکٹر کے ٹیبل پہ ڈھیر ہو جائیں جا کے کہ لو بھی تم نے کہا تھا تو برا حالات ہو گئے ہیں. سو وی شوڈ نو کہ لائن کہاں ڈرا ہوتی ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ سب کو پتا کہ ٹماٹر ایک پھل ہے, دس از نالج, لیکن اس کو فروٹ سیلڈ میں نہیں ڈالنا, یہ کامن سینس ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جب ڈاکٹر کہتا ہے کچی سبزیاں کھایا کرو تو اس سے مراد آلو نہیں ہے کہ کچا کھا لو, یہ بھی کامن سینس ہے. تو اسی طرح یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ لائن کہاں ڈرا ہوتی ہے کہ جی کہاں تک جائز ہے کہاں نہیں. مطلب اول تو دیکھیں اپنے یہ نا اس کو ٹائم کو, جس طرح میں نے کہا ونڈوز دوسروں کے لیے بھی رکھیں اپنے لیے بھی رکھیں. میں نے بہت سارے بڑی عمر کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو ہے وہ مطلب بڑی عمر سے مراد میری عمر کے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا, وہ نوٹیفیکیشنز آف رکھتے ہیں جو غیر ضروری. مثلا ٹیلی فون کا تو رکھیں گے کہ فون آئے تو پتہ چل جائے, لیکن باقی یہ دوسرے جو سوشل میڈیا وغیرہ انہوں نے کوئی ٹائم رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. مثلا اگر میں اپنا ذاتی بتاؤں تو مطلب میں نے اگر انسٹاگرام وغیرہ یا ٹویٹر وغیرہ کی ایکٹیویٹی چیک کرنی ہے تو میں یا تو لیٹ ایٹ نائٹ یا پھر صبح اٹھنے کے بعد ایک دفعہ جب مطلب آپ چیزوں سے فارغ ہو گئے ہیں ایک دفعہ جسٹ ہیو اے لک, دیٹس اٹ. میں اس پہ ریلائی نہیں کر رہا. دا مور یو ریلائی آن دوز پلیٹ فارمس
اور وہ ریلائنس کیا ہو سکتی ہے, مطلب انسٹا پہ کتنا ریلائی کر سکتے ہیں, مطلب فار واٹ, unless کہ you're running a business there or something. Other than that, I don't think کہ کوئی ریلائنس جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر کسی کی ہو سکتی ہے اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کے لیے, unless کہ he's a ٹک ٹاکر اور a professional YouTuber or something. Other than that تو یہی ہے کہ چھوٹا موٹا is just تفریح, کوئی چھوٹی موٹی چیز, کوئی اچھا کال, کوئی اچھی بات, that's it. بہت شکریہ صاحب. آپ نے کچھ چیزیں کور بھی کرتی ہیں, لیکن ایک دو اور سوالات بھی ہیں دوستوں کے ملتے جلتے. اگلا سوال ہے کہ ہم کس طرح مناسب طریقے سے اسکرین ٹائم کی حد مقرر کر سکتے ہیں؟ اس میں پھر وہی والی بات آتی ہے, اسکرین ٹائم کی حد اگر آپ کی اپنی مقرر ہے. مثلا آپ کے بچے کو یہ کیسے پتا چلا تھا کہ رفع حاجت کے لیے اس کمرے میں جانا ہے جسے ٹوائلٹ کہتے ہیں, جسے وہ نہیں جانتا کہ اسے ٹوائلٹ کہتے ہیں, لیکن اسے کیسے پتا چلا تھا کہ یہ کمرہ ہے؟ وہ صرف پوٹی ٹریننگ یا ٹوائلٹ ٹریننگ سے نہیں ہوا تھا, اس نے آبزرو کیا ہوا تھا بچے نے رائٹ فرام دا ڈے جس نے اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں, اس کو پتا تھا کہ یہ کمرہ کس استعمال کے لیے ہے. آپ کا اپنا عمل جو ہے وہ اگین وہی میں بات کروں گا, اس میں دوئی نہیں ہونی چاہیے, ڈپلیسٹی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ بچے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا کم فون پہ جایا کرو, اور یہ کہتے ہوئے خود آپ فون پہ ہیں. آپ بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا فون رکھ دو, خود آپ فون کے اوپر لگے ہوئے ہیں. ان کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا اس لیے مختلف ہے اسکرین ٹائم, کیونکہ آپ مطلب جس طرح مطلب بعض لوگ ہیں, مثلا میری مجبوری میں رات کو بھی فون اپنا سوئچ آف نہیں کر سکتا بیکاز آف دا نیچر آف مائی ورک. آئی کین بی کالڈ ایٹ اینی ٹائم ایون ایٹ نائٹ. سو ان کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ آئی ڈو پٹ اٹ اوے, لیکن ایٹ اے ڈسٹینس جہاں اگر خدا نہ خواستہ ضرورت پڑتی ہے تو میں اس کو ایکسیس کر سکوں اور سن سکوں. تو وہی بات آتی ہے کہ معقولیت جب تک نہیں ہوگی ہماری کسی بھی انسٹرکشن میں, ہم سٹرگل کریں گے اپنے بچے کو بات منوانے کے لیے. تو اس لیے جو ہے وہ جتنی معقول آپ کو لگتا ہے کہ جی یہ ہے, اس نے پڑھنا بھی ہے, اس نے باقی اپنی انٹرٹینمنٹ بھی اسی کے ذریعے سے ہے, سو لیٹ سی. پھر اس کے بارے میں کوئی فیکٹس لیں. فیکٹس جو ہیں وہ مطلب ہے کہ کسی آپ بچے کو دیکھیں نا, میں نے کہا بچہ ہمارا انویسٹیگیٹو مائنڈ رکھتا ہے آج کل اور معقول بات کو سمجھنا چاہتا ہے. تو آپ اگر اس کو نیو سائنٹسٹ کے حوالے سے بتائیں گے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسکرین ٹائم اتنا سیف ہے, تو وہ زیادہ جلدی مانے گا بنسبت اس کے کہ آپ اگر اس کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ دنیا ٹی وی پہ آئی ہے رپورٹ, اور وہ آپ کے ساتھ بیٹھا سن رہا ہے, جس سے اس سے پہلی خبر یہ تھی کہ جو ہے مین انٹرنیشنل نیوز ہیڈ لائن یہ تھی کہ جو ہے وہ مطلب کانے کاچھے میں کہیں پہ جو ہے وہ ایک استانی نے ایک بچے کو چپیڑ ماری جس سے اس کے کان کا پردہ پھٹ گیا. وہ کہتے ہیں کس قسم کی فضول باتیں ہیں ان چینلوں پہ. ٹھیک ہے, سو بھی آپ جو انفارمیشن دیں اس کی کریڈیبلٹی بھی دیکھ کے دیں. ٹھیک ہے, ذاکر اللہ صاحب. ظاہر ہے کامن سینس جتنی یوز کی جائے گی اتنا ہی سمجھانا بھی آسان ہے اور سمجھنا بھی آسان ہے. اچھا, اگلا سوال جو ہے وہ آپ نے مختلف قسم کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ڈسکس کیے ہیں. ایک دوست پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کے نزدیک سوشل میڈیا کا کوئی محفوظ ترین پلیٹ فارم موجود ہے؟ میرا خیال ہے اس میں وہی بات ہے اگین کہ سب کچھ محفوظ بھی مطلب جس فٹ پاتھ پہ چل کے میں گھر جاتا ہوں یا سٹی میں فرض کریں میں ویسٹ منسٹر برج کے فٹ پاتھ پہ جب چلتا ہوا جا رہا ہوتا ہوں تو وہ وہی فٹ پاتھ ہے جس کے اوپر کسی آدمی نے گاڑی دوڑا دی تھی اور کئی لوگ مارے گئے, کوئی دریا میں گر کے مرا, کوئی گاڑی کے نیچے آ کے زخمی ہو گیا, کوئی یہ ہو گیا, کوئی وہ ہو گیا. اٹس دا سیم فٹ پاتھ آئی واک آن, اسی پیومنٹ پہ چلتا ہوں. ہم انہی روڈز پہ چلتے ہیں جہاں پہ مثلا دیکھیں نا A3 پہ ہم مثلا جا رہے ہیں فرض کریں لنڈن کی طرف اور دوسری طرف خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہوا تو دیکھ کے ہم پہ لرزہ بھی طاری ہوتا ہے, ہم خوف بھی کھاتے ہیں, کانوں کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں, توبہ توبہ کرتے ہوئے بھی گزرتے ہیں, لیکن واپس آتے ہوئے ادھر ہی سے آتے ہیں اسی رستے سے. تو اس لیے ہر رستہ فی ذاتے ہی ان اٹس اون کیپیسٹی جو ہے وہ اس کی سیفٹی, اس کا ہیزرڈ, وہ سب کچھ جو ہے وہ اس کا کانٹیکسٹ ڈیفائن کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, اگر میں A3 پہ 130 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی دوڑاؤں اور کوئی نقصان خدا نخواستہ اٹھا بیٹھوں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ A3 بڑی گندی سڑک ہے, گندی میری ڈرائیونگ تھی. جیسا اصل میں اگلا سوال جو ہے وہ ایک دوست کا سوشل میڈیا اور ڈیٹا کے بارے میں ہے. وہ دوست پوچھتے ہیں کہ سوشل میڈیا میرا ڈیٹا کس طرح استعمال کرتا ہے اور اس کے کچھ رسک اور خطرات بھی ہیں, کیونکہ آج کل ہر سوشل میڈیا آپ کے ڈیٹا کی بیس پہ ہی
چلتا ہے اور ان کی ایڈورٹائزمنٹ اور ان کی مارکیٹنگ بالکل اور ایسا ان ہے. کی یہ جن دوست نے پوچھا ہے ان کو کہیں کہ جب انہیں پتہ چل جائے کسی طرح تو مجھے بھی ضرور بتائیں، کیونکہ اب آج کل تو دیکھیں ہم سب جس پریکٹس کے عادی ہو گئے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے لگتے ہیں تو جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آتی ہیں ان میں سے کتنے ہیں جو پوری کو پڑھ کے جو ہے وہ اس کو ٹک کرتے ہیں باکس کو. آپ اگر نہیں کرتے تو وہ ایپ آپ کو ملتی ہی نہیں ہے. اب آپ نے واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کر، ہم میں سے کتنے واٹس ایپ استعمال کرنے، ہم سب اس وقت میرا خیال جو یہاں پہ شامل ہیں 70 something odd people، اس میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کتنے ہیں جنہوں نے واٹس ایپ کے پورے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پڑھ رکھے ہیں اور ان کے خطرات سے بھی آگاہ ہیں، اور ہر ٹیکسٹ میسج بھیجتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ او یہ نہ ہو کہ انٹیلیجنس والے میرے ٹیکسٹ پڑھتے رہیں کہ یہ اپنی پھوپھو کو کیا لکھ رہا ہے آج. تو اس میں میرا خیال ہے جتنا یوسیج ہمارا ہے، بہت بعض لوگوں نے کہا کہ جی وہ ہم بڑے ڈرے رہتے ہیں، سنا ہے کہ وہ بڑا یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، کووڈ کے انجیکشن یہ جو ویکسین ہے اس کے بارے میں بڑے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں سنا ہے کہ وہ چپ لگا دیتے ہیں اور پھر وہ ہمیں. میں نے اس اپنے جو دوست یہ کہہ رہے تھے میں نے ان کو کہا کہ تمہارے پاس ہے کیا چھپانے کو؟ مطلب تم صبح اٹھتے ہو، تم کام پہ جاتے ہو، شام کو تم واپس آ جاتے ہو، واپس آ کے تم جو ہے وہ کھانا وانا کھاتے ہو، اس کے بعد تم بیٹھ کے کوئی ٹی وی شی بھی دیکھتے ہو، اس کے بعد تم جا کے سو جاتے ہو، اگلے دن پھر یہی روٹین. تو امریکن انٹیلیجنس کو اس طرح کی روٹین میں کیا کسی کی دلچسپی ہوگی کہ وہ انلیس کہ بہت ہی بورڈ ہے تو کہیں کہ بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں چلو سو گیا اب اٹھ گیا اب کام پہ چلا گیا. سو اس میں جو ہے وہ دیکھنے والی بات یہی ہے، اس کو یا تو پڑھیں اچھی طرح، ڈیٹا ایسا دینا کیوں ہے، وہاں پہ ایکٹیویٹی ایسی رکھنی کیوں ہے جو جس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی رسک فیکٹر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ڈیٹا کی اتنا ہی خطرہ ہے جتنا ہمارے گلی میں رہنے والے دوسرے لوگ جن کو ہم جانتے نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ کتنی کی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. مثلا مجھ سے 4-5 گھر چھوڑ کے جو کوئی رہتی ہے فیملی، میں نے کیا ان کو جا کے میں نے یہ بتایا کہ میرا نام یہ ہے اور میری امی کا میڈن نیم یہ ہے اور میرے بینک کا لمبا کارڈ نمبر یہ ہے اور یہ پیچھے اس کے جو 3 سیکیورٹی ڈیجٹس ہیں وہ یہ ہیں، تو لہٰذا کبھی استعمال نہ کرنا پلیز. تو جب اس کو نہیں بتایا تو انٹرنیٹ پہ فضول میں بلا وجہ جب تک اسٹیبلش نہ ہو جائے کہ یہ ویب سائٹ کیسی ہے، کون سی ہے، اس کے ریویوز کیسے ہیں، یہ دیکھنا چاہیے جا کے. اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو ہو تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا وہ کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں. اور اگر لوگوں کو بالعموم شکوہ نہیں ہے کسی جانی مانی ویب سائٹ سے، مثلا دیکھیں امیزون پہ میں پیمنٹ کرتا ہوں، میں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ پیمنٹ کر دیتا ہوں. تو اس لیے جو ہے وہ مطلب اٹس دیٹ انڈرسٹینڈنگ یو نیڈ ٹو ڈیولپ. اچھا بعض ہیں جن کا آپ کو نہیں پتا ہوتا، مثلا میرے بچے کسی ویب سائٹ سے آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ان میں سے اکثر ایسی جن کا مجھے نہیں پتا ہوتا. ٹھیک ہے کہ جی ہم نے یہ پتہ نہیں ایٹسی ہے کسی ویب سائٹ کا نام ہے کہ ہم یہاں سے منگانے لگے ہیں یا سمتھنگ لائک دیٹ، وہ مجھے نہیں پتا تھا. دین آئی ہیو ٹو گو انٹو I'll have to go to Google. اگر میں گھر پہ نہیں ہوں، میں کوئکلی اگر باہر بھی ہوں تو گوگل کر لوں گا، دیکھوں گا یہ ویب سائٹ ریلائبل ہے نہیں ریلائبل ہے، کیسی ہے کیسی نہیں ہے، اس کے بعد ہم ادھر چلے جاتے ہیں. باقی ڈیٹا استعمال ہونے نہ ہونے کا خطرہ تو پھر ہر وقت ہی رہتا ہے. جزاک اللہ صاحب، جزاک اللہ. ایک آخری سوال جو آپ سے ایک دوست نے پوچھا ہے، وہ کہ آپ نے بہت سے ٹاپک بہت بہترین انداز میں کور کر دیے ہیں ہلکی پھلکی اپنی گفتگو میں. سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں کس طرح کے معاملات زیادہ غیر محفوظ اور خطرناک ہیں؟ شاید دوست پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہماری تحقیق کرنا یا چیٹنگ کرنا یا ٹائم سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ زیادہ گزارنا، کسی بھی کام سے کون سا زیادہ غیر محفوظ ہے؟ میں پھر وہی دوبارہ مثال دوں گا کہ میرے گلی میں رہنے والا 8ویں 7ویں گھر میں جو بندہ ہے جس سے میری کوئی واقفیت نہیں ہے، میں کتنی چیزیں اس کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. کیا میں نے کبھی اس کے گھر پہ دروازہ بلا وجہ نوک کر کے اس کو اپنی 8-10 تصویریں دی ہیں کہ یار یہ رکھ لو، ویسے لگا لینا اپنے گھر میں میری تصویریں؟ یا میں نے آتے جاتے اپنی بینک سٹیٹمنٹ اس کو دی ہے کبھی کہ یہ رکھ لو؟ جتنا وہ میرے لیے اجنبی ہے اتنا فیس بک کے اوپر جو 97-98 لوگ کوئی ہوں گے جو میرے مطلب فرض کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جو فرض کریں جو وہ کہتے ہیں جی وہ میرے فرینڈز ہیں، ٹھیک ہے، کچھ کو میں نے ایڈ کیا ہوا، کچھ نے مجھے ایڈ کیا ہوا، کیا میں ان لوگوں کے ساتھ کتنی کی انفارمیشن شیئر کرنا چاہوں گا؟ پرسنل لائف کے بارے میں لوگ کرتے رہتے ہیں، میں نے دیکھا ہے فیس بک وغیرہ کے اوپر اور دوسری جگہوں پہ بھی بڑا مطلب ہے کہ یہ رجحان ہوگا کہ بندہ کہے گا کہ او آصف فیلنگ انڈر دا ویدر ٹوڈے، ہاں، اور یہ اور وہ ہاٹ مگ آف کافی، سوپ پینے لگا ہوں جی آج ٹھنڈ بڑی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا. مطلب آپ یہ وہی بات ہے اگین، آپ جا کے بتاتے ہیں کسی کے گھر میں نوک کر کے کسی غیر کے کہ او جی میں سوپ پی کے آیا ہوں، اور یہ کہ مجھے نزلہ ہو گیا. تو اگر وہاں پہ نہیں کرتے تو پھر یہاں پہ بھی جہاں جو آپ کا جاننے والا نہیں ہے اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی انفارمیشن شیئر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنی تصویریں ڈالنی ہے، نیچر کی تصویر مطلب نیچر کی تصویریں ڈالیں، اپنی تصویر بھی کوئی اکا دکا کو ڈالنی ڈولنی ہے تو ڈال ڈول دیں. مطلب ہے کہ
आपकी मर्जी है, लेकिन उसमें यही है कि आप पब्लिकली क्या चीज़ें हैं जो आप दिखाना चाहते हैं। क्या आपने अपने घर के बाहर कोई बोर्ड लगाया हुआ जिसके ऊपर अपनी और पूरी फैमिली की तस्वीरें लगाई हो? नहीं लगाया हुआ, क्योंकि नामाकूल हरकत होगी। तो सोशल मीडिया पे एक्सेप्टेबल क्यों है? और मैं हरगिज ये नहीं कर रहा, नथिंग पर्सनल अगेन, लोग डालते हैं, मुझे पता है, शौक से करते हैं, उसमें अपने टेस्ट की बात आ जाती है मोर देन सेफ्टी। लेकिन मतलब आई वुडंट फील कंफर्टेबल अपने बच्चों की तस्वीरें डिस्प्ले पे बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से डालना या करना। जकला साहब माशाल्लाह आपने तमाम हमारे दोस्तों के सवालात जो हैं उनको बड़े मौसर तरीके से, बड़े दोस्ताना तरीके से समझाया भी है। जजाकल्ला। अब हमारे कुछ सवालात जो हैं वो हमारे जी प्लीज। मुझे उसामा साहब मैं इजाज़त है, आई वुड हैव लव टू स्टे। तौकीर साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे जाना है तो टाइम वैसे ऊपर मंसूर सर इजाज़त मैंने ले ली है। आपसे मैं ये सवाल जो है ना ये मैं अलग से पूछ के आपसे मैं अलग सुन लूँगा, ठीक है, अगर आप इजाज़त दें। ठीक है जी उसामा साहब, इजाज़त है मुझे? जी जज़ाकल्लाह साहब, जाकर बहुत शुक्रिया आपकी, बड़ी मेहरबानी। बाकी सब अहबाब का भी शुक्रिया जिनके लिए मैंने समा खराशी का बायस बना हूं, उन सब से माजरत। जज़ाकुमुल्लाह, थैंक यू वेरी मच। बहुत दोस्तों के अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, फिक्र न करें, बहुत मजेदार है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तौकीर साहब, कुछ सवालात ऐसे हैं जी, कुछ सवालात ऐसे हैं जो हमने आपके लिए अपने दोस्तों, हमारे दोस्तों ने आपके लिए भेजे हैं, और उन सवालात का ज़ाहिर टॉपिक सोशल मीडिया ही है, और सोशल मीडिया के मौजू के आसपास ही वो सब क्वेश्चन जो हैं वो हैं। तो मैं वो सवालात अब शुरू करता हूँ। सबसे पहला सवाल जो है वो एक दोस्त ने भेजा है, पूछते हैं कि आपके मुताबिक सोशल मीडिया पर कितना वक्त हद से ज़्यादा है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह उसामा साहब। असल में असल मकसद ये है कि इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं है। ये नहीं मैं कह सकता कि इतने घंटे इस्तेमाल करना चाहिए, ये इसकी इतनी बाउंड्री है। लेकिन अगर हम मुख्तलिफ फिगर्स को देखें, मुख्तलिफ स्टेटिस्टिक्स को देखें, उससे हमें पता चलता है कि कितना अगर हम इस्तेमाल करते हैं वो फिर उसके गलत नताइज नज़र आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम रेस्क्यू टाइम को देखें, ये एक ऐप है जो iOS और एंड्रॉयड पर इस्तेमाल होती है, और इसके ज़रिए से मालूम किया जा सकता है कि हम फ़ोन पर दिन में कितना फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। और उनके फिगर्स के मुताबिक अमूमन लोग 3 घंटे और 15 मिनट रोज़ाना फ़ोन पर इस्तेमाल करते हैं, और इसमें से 20% ऐसे हैं जो स्मार्टफोन यूज़र्स हैं जो तकरीबन 4.5 घंटे फ़ोन रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। और इसी आर्टिकल में द गार्डियन से ये लिया इंफॉर्मेशन, उसमें रिसर्चर्स के मुताबिक वो कहते हैं कि हम दिन में 28 मरतबा अपने फ़ोन को उठाते हैं इस्तेमाल करने के लिए। अब 58 मरतबा अपने फ़ोन को उठाना ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा हम फ़ोन जब उठाएंगे हमने कोई ज़रूरी काम करना है। कई दफ़ा ऐसे हम फ़ोन उठाते हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल कर लेंगे, ट्विटर इस्तेमाल कर लेंगे, या कोई और मुख्तलिफ ऐप उठा लेंगे, तो इसमें जो है वक्त का ज़िया हो जाता है। और यही सामने रखना चाहिए कि असल में वक्त का ज़िया ना हो। और इसी तरह से डॉक्टर्स एडवाइस देते हैं कि रात को सोने से पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है फ़ोन को इस्तेमाल ना किया करें। फॉर एग्ज़ाम्पल चुनांचे डॉक्टर टिम बोनू जो माहिर नफ्सियात है, साइकोलॉजिस्ट है, वो कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन की जो लाइट होती है रात के वक्त जब हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि एक ऐसा हार्मोन है जिसको कहते हैं मेलाटोनिन, ये एक हार्मोन है जो रिलीज होता है। वो कहते हैं कि जो लाइट पड़ती है, शुआएं पड़ती हैं फ़ोन की रात के वक्त, तो उससे ये हार्मोन जो है कम हो जाता है। और इस हार्मोन का मकसद ही ये होता है कि वो जिस्म को थका देता है, रात के वक्त थका देता है ताकि सो जाएं। तो उससे क्या होता है, वो हार्मोन कम हो जाता है, जिस्म थकता नहीं है और दिमाग जो है अलर्ट रहता है। तो डॉक्टर्स इस हवाले से ये कहते हैं कि हमें चाहिए कि सोने से पहले 40 मिनट पहले हम फ़ोन को हाथ ही ना लगाएं, ताकि इससे जो है हमें सोने में भी कोई प्रॉब्लम्स ना रहे। ज़ाकिला तौकीर साहब, बड़ा इंफॉर्मेटिव आपने जवाब दिया दोस्तों के लिए, ज़ाकिला। एक अगला सवाल है, वो एक नासिर भाई ने पूछा है। वो कहते हैं कि सोशल मीडिया किस तरह नौजवानों और टीन एजर्स को मुतासिर कर रहा है?
شاید وہ اپنی کسی اولاد کے بارے میں بچوں کے بارے میں پوچھ چاہتے ہیں تو جی اس حوالے سے مکرم آصف صاحب نے کافی فوائد بھی بتا دیے اور نقصانات بھی بتا دیے کیا ہیں سوشل میڈیا کے. تو میں اسپیسیفکلی اس جواب میں بعض نقصانات بیان کرنا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہیں, بعض والدین کے لیے بھی بہت ضروری ہیں کہ وہ ان فگرز کو مد نظر رکھیں. تو حضور انور تعالیٰ بن نصر العزیز نے کئی مرتبہ سوشل میڈیا کے بد اثرات سے آگاہ کیا ہے, اور خاکسار چند رپورٹس بھی ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے ان بد اثرات کے حوالے سے. مثلا ایک اندازے کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں دنیا میں انٹرنیٹ استعمال کرنے والے کی تعداد 4 بلین سے زائد ہے, اور اس میں کم از کم 80% لوگ انٹرنیٹ کو فائدے کے لیے کم استعمال کر سکتے ہیں. یعنی 4 بلین یوزرز ہیں اور 80% لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو اس کو فائدے کے لیے استعمال نہیں کرتے. اسی طرح سے ٹائمز میگزین کی ایک رپورٹ کے مطابق انٹرنیٹ پر 20 ملین یعنی 2 کروڑ بھی سے بھی زیادہ فحش سائٹس موجود ہیں. اور بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ انسٹاگرام بچوں کی فحش تصاویر کا ایک بڑا اڈا ہے. تو بعض برائیاں بھی جو ہیں جو بہت خطرناک ہیں, اور حضور انور تعالیٰ بن نصر العزیز نے کئی جگہوں پہ ہدایت فرمائی ہے اور والدین کو کہا ہے کہ ان سے بچنا چاہیے. تو اس جواب کو میں اس کا اختتام کرتا ہوں حضور انور کے ایک اقتباس سے جو آپ نے مورخہ 23 اپریل 2010 کو خطبہ جمعہ بموقع سوئٹزرلینڈ آپ فرماتے ہیں, اور میں پڑھتا ہوں کہ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک احمدی سے توقع رکھی ہے کہ ہر قسم کے جھوٹ, زنا اور بدنظری, لڑائی جھگڑا, ظلم, خیانت, فساد, بغاوت سے ہر صورت میں بچنا ہے. ہر وقت اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ میں ان برائیوں سے بچ رہا ہوں. بعض لوگ ان باتوں کو چھوٹی اور معمولی چیز سمجھتے ہیں اور اپنے کاروبار میں, اپنے معاملات میں جھوٹ بول جاتے ہیں, اور ان کے نزدیک جھوٹ بھی معمولی چیز ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی شرک کے برابر ٹھہرایا ہے. زنا, بد نظری وغیرہ ہے, یہ برائیاں آج کل میڈیا کی وجہ سے عام ہو گئی ہیں, اور گھروں میں ٹیلی ویژن کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے ایسی بیہودہ اور لچر فلمیں ہیں اور پروگرام وغیرہ دکھائے جاتے ہیں جو انسان کو برائیوں میں دھکیل دیتے ہیں. خاص طور پر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بعض احمدی گھرانوں میں بھی اس برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. پہلے تو روشن خیالی کے نام پر ان فلموں کو دیکھا جاتا ہے, پھر بعض بدقسمت گھر عملاً ان برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یہ زنا ہے, یہ دماغ کا اور آنکھ کا زنا بھی ہوتا ہے, اور پھر یہی زنا بڑھتے بڑھتے حقیقی برائیوں میں مبتلا کر دیتا ہے. اور ماں باپ شروع میں احتیاط نہیں کرتے, اور جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے تو پھر افسوس کرتے اور روتے ہیں کہ ہماری نسل بگڑ گئی اور ہماری اولادیں برباد ہو گئی ہیں. اس لیے چاہیے کہ پہلے نظر رکھیں اور بیہودہ پروگراموں کے دوران بچوں کو ٹی وی کے سامنے نہ بیٹھنے دیں اور انٹرنیٹ پر نظر رکھیں. تو یہ حضور انور کی ہدایت ہے کہ خاص طور پہ اپنے بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے, کیونکہ انٹرنیٹ جو ہے وہ اتنا بڑا ہے, اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو فوائد بھی نظر آتے ہیں لیکن بد اثرات بھی ہیں, اور ہمیں چاہیے کہ ہم آگاہ رہیں کہ ان کے فوائد بھی کیا ہیں اور ان کی برائیاں کیا ہیں. جزاک اللہ صاحب. ظاہر ہے ہم تب سب جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مل کے آگاہی رکھ کر ہی اپنے نوجوانوں کو اور اپنی اولادوں کو اچھے طریقے سے اس کے اچھے اثرات کے بارے میں زیادہ بتا سکتے ہیں تاکہ ہم اس کو باقاعدہ صحیح طریقے سے استعمال بھی کر سکیں. اگلا سوال جو ہے ہمارا ایک دوست کا سوشل میڈیا پر خطبات, درس, اسلامی تقاریر وغیرہ سننے کے بارے میں ہے. وہ دوست پوچھتے ہیں کہ ایک دن میں یہ سب چیزیں سننے کے لیے کتنا وقت گزارنا چاہیے؟ جی, اس کے حوالے سے بھی میں یہی کہوں گا اسامہ صاحب کہ ایز سچ کوئی رول نہیں ہے کہ ہم اتنا گھنٹہ اس اپنی مطلب روحانی معاہدہ کی طرف توجہ دیں اور اپنی علم میں اضافہ کریں.
تو یہ ہے کہ حضور انور کی مختلف اقتباسات سے یہ بات سامنے آتی کہ حضور نے کئی مرتبہ احباب جماعت کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ ہمیں خود چاہیے کہ ہم ٹائم نکالیں، بلکہ ہم بھی اور بچوں کے ساتھ بھی، کہ ہم MTA کو دیکھیں اور جو اچھی باتیں ہیں، جو فوائد ہیں، ان سے ہم ان کی طرف توجہ دیں اور ان سے مستفیض ہوں. اور اس حوالے سے خاکسار ایک اقتباس پیش کرنا چاہتا ہے حضور انور کا، جو آپ نے جلسہ سالانہ آسٹریلیا کے موقع پر دسمبر 2015 میں آپ نے فرمایا تھا احباب جماعت کو، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے بار بار تمام دنیا کے احمدیوں کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ MTA پر جو پروگرام آتے ہیں ان کو دیکھیں، اور والدین بھی اس طرف توجہ کریں اور اپنی اولاد کو بھی MTA سے وابستہ کریں، اور یہ بھی ایک روحانی معاہدہ ہے جو آپ کی روحانی بقا کا ذریعہ ہے. اس سے آپ کا دینی علم بڑھے گا اور روحانیت میں ترقی ہوگی، خلافت سے کامل تعلق پیدا ہوگا اور دنیا کے دوسرے چینلز کے زہریلے اثر سے بھی محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو میری ان نصائح پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. یعنی حضور انور نے احباب جماعت کو توجہ دلائی کہ ہمیں اس روحانی معاہدے سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے علم میں اضافہ بھی کرنا چاہیے. اور آج کل کا ماحول ایسا ہے، جو آج کل کا جو ویسٹرن معاشرہ ہے، جو میڈیا ہے ہمارا، اکثر اسلام پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم MTA پر جو پروگرامز آتے ہیں جہاں ان اعتراضات کے مدلل جوابات دیے جاتے ہیں، ہم ان پروگرامز سے بھرپور فائدہ اٹھائیں تاکہ ہم اسلام کا دفاع بھی کر سکیں اور اسلام کی خوبصورت تعلیم بھی پھیلا سکیں. اور آپ کی اجازت سے اسامہ صاحب میں ایک اور حضور انور کا اقتباس ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو حضور انور نے لجنہ مولا کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا. اور یہ آپ نے یہ اردو ترجمہ اس کو ہے بر موقع جلسہ اجتماع لجنہ مولا UK 25 اکتوبر 2015. تو حضور انہوں نے فرمایا کہ جیسا کہ میں نے آج کہا ہے کہ ہم اپنی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی مدد لے سکتے ہیں. MTA کے علاوہ جو جماعتی ویب سائٹ بھی ہیں جن پر علم اور معلومات سے بھرپور پروگرام اور کتابیں بآسانی دستیاب ہیں، آپ کو ان ذرائع کو استعمال میں لاتے ہوئے اپنے علم میں مستقل اضافہ کرنا چاہیے. لجنہ امالہ کی ہر ممبر کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو MTA سے جوڑ دے اور باقاعدگی سے اس کے پروگرام دیکھے. کم از کم اس بات کو یقینی بنا لے کہ میرا خطبہ جمعہ اور خلیفہ وقت کے دیگر پروگرام ضرور دیکھیں، اور اس بات کو بھی یقینی بنا لے کہ ان کے بچے بھی بیٹھ کر یہ پروگرام ضرور دیکھیں. آپ آگے مزید فرماتے ہیں کہ جو بچیاں یہاں UK میں پلی بڑھی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ بھی اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ MTA اور جماعتی ویب سائٹ سے منسلک رہیں، اور انہیں اس بات کو بھی یقینی بنانا چاہیے کہ وہ خلیفہ وقت کے پروگرام ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ ان کے روحانی اور اخلاقی تربیت کا باعث بھی ہوں گے اور دین کے بارے میں ان کا علم بھی بڑھے گا. یعنی حضور انور نے بہت خوبصورت طریقے سے احباب جماعت کو فرمایا کہ صرف آپ نہ سنیں بلکہ آپ کو چاہیے کہ بچوں کو بھی شامل کریں اور اس روحانی معاہدے سے فائدہ اٹھائیں. اور آج کل بھی کئی ایسے MTA پہ پروگرام ہیں، مثلاً ہمیں MTA نیوز ملتی ہے جس میں حضور انور کی مصروفیات ہر ہفتے ہمیں ملنے کو ملتی ہے. تو اس سے بھی ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. جزاک اللہ. جی، سوشل میڈیا اور پھر MTA یہ سب اس میں کور ہو گیا. بہت شکریہ مربی صاحب، جزاک اللہ. ہمارے اگلے دوست جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ تھوڑا سا مختلف سوال ہے سوشل میڈیا کے بارے میں. وہ دوست پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کے خیال میں یہ تاثر موجود ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال بزرگوں پر برے طریقے سے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ جی، اس کا یہ ہے کہ کئی اسٹیٹسٹکس میں نے آپ کے سامنے کئی فگرز بتائے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ یہ نہیں کہ صرف ٹین ایجرز کے لیے ہی اس کے بد اثرات ہیں، لیکن ہر ایک کو اس کے بد اثرات مطلب
बुजुर्गों के लिए भी हो सकता है। फ़र्ज़ के तौर पे मैंने पहले मिसाल दी थी कि डॉक्टर ने ये कहा था कि अगर फ़र्ज़ के तौर पे रात के वक्त हम कोई फ़ोन इस्तेमाल करें सोने से पहले, तो उसका असर हम पे ऐसे होगा कि हम रात को फ़ौरन से सो नहीं सकेंगे, और उससे हमारे जो इमोशंस हैं, हम अलर्ट रहेंगे और फ़ौरन से नींद नहीं आएगी। तो ये एक बज़ाहिर नुकसानात है, लेकिन एक और नुकसान जो जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, हुज़ूर अनवर ने भी कई मरतबा फरमाया, वो ये है कि उसका असर जो है हमारी नमाज़ों पे भी होता है। और सोशल मीडिया और इंटरनेट वगैरह के बेजा इस्तेमाल का सबसे बड़ा और सबसे बुरा असर ये होता है कि इंसान अपने मकसद पैदाइश यानी इबादत को छोड़ बैठता है, और उसमें सारे शामिल हैं, बड़े और छोटे। और इस बारे में हुजूर अनवर ए ताला बिन असल अजीज़ ने एक मौके पर फरमाया, आप फरमाते हैं कि बुराइयों में से आजकल टीवी, इंटरनेट वगैरह की बाज़ बुराइयां भी हैं, और अक्सर घरों के जायजे लिए हैं। बड़े से लेकर छोटे तक सुबह फजर की नमाज इसलिए वक्त पर नहीं पढ़ते कि रात देर तक या टीवी देखते रहें या इंटरनेट पर बैठे रहें, अपने प्रोग्राम देखते रहे, नतीजतन सुबह आंख नहीं खुली। बल्कि ऐसे लोगों की तवज्जो भी नहीं होती कि सुबह नमाज के लिए उठना है। और ये दोनों चीज़ें और इस किस्म की फजूलियात ऐसी हैं कि सिर्फ आध दफ़ा आपकी नमाजें ज़ाया नहीं करती, बल्कि जिनको आदत पड़ जाए उनका रोज़ाना का ये मामूल है कि रात देर तक ये प्रोग्राम देखते रहेंगे या इंटरनेट पर बैठे रहेंगे, और सुबह के नमाज के लिए उठना उनके लिए मुश्किल होगा, बल्कि उठेंगे ही नहीं। बल्कि बाज़ ऐसे भी हैं जो नमाज़ों को कोई अहमियत ही नहीं देते। और ये आपने फरमाया था खुतबा जुमा पे, फरमूदा 20 मई 2016। तो एक बुराई जो असल चीज़ जो यही है, यानी इंसानी मकसद ही ये है कि हमारी खुदा ताला की पहचान हो। अल्लाह ताला कुरान करीम में भी फरमाता है एक जगह पे कि वमा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून, के इंसानी पैदाइश का मकसद ही ये है कि वो खुदा ताला को पहचाने और इबादत की तरफ भी तवज्जो करें। और सोशल मीडिया का एक बदअसरात यही है कि उससे हमारी तवज्जो नहीं होती, हुकूकुल्लाह पे भी तवज्जो हट जाती है और हुकूकुल इबाद से भी। जज़ाकल्लाह साहब, बहुत आला, बहुत शुक्रिया। अगले जो चंद सवालात हैं वो एक और दोस्त की तरफ से हम पूछते हैं कि तालिब इल्मों की तालीमी कारकर्दगी पर सोशल मीडिया किस तरह असरअंदाज होता है। शायद वो ये पूछना चाहते हैं कि उनके बच्चे हैं और वो सोशल मीडिया किस हद तक इस्तेमाल करें और किस हद तक वो असरअंदाज हो सकता है। जी असल में अगर हम कुरान करीम की तालीम पे गौर करें तो हमें ये बात सामने आती है कि अल्लाह ताला ने अपने कलाम में आज से 1400 साल पहले ही खींच कर उसके फ़वाइद और नुकसानात का जिक्र कर दिया, बल्कि उनके बदअसरात से भी बचने का तरीक़ भी बता दिया। तो इस हवाले से अगर हम सूरत तकवीर पढ़ें तो अल्लाह ताला सूरत तकवीर में फरमाता है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर व इज़न नुफूस ज़ुव्विजत, और इसका तर्जुमा है कि यानी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के रहने वाले इंसानों को बाहम मिला दिया जाएगा, गोया दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन जाएगी। और फिर एक और जगह पे इसी सूरत में फरमाया कि औज़ु बिल्लाहि व इज़न सुहुफ़ु नुशिरत, यानी दुनिया जहाँ की मालूमात और ख़बरों पर मुश्तमिल सहीफ़े सरे आम खोल कर रख दिए जाएंगे, और इंटरनेट पर खुलने वाला हर पेज इस पेश गोई का पूरा होने का ऐलान कर रहा है। तो अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले ही फरमा दिया कि एक ऐसा वक्त आएगा जब दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज की तरह हो जाएगी, और एक ऐसा वक्त आएगा कि पहले जब इल्म के लिए इतना मुश्किल होता था बाज़ मालूमाती किताबें दस्तयाब होना, अब विदिन अ क्लिक ऑफ अ बटन आपको सारा कुछ मिल जाए, सारी एक्सेस मिल जाती है मुख्तलिफ किताबों की। तो ये है कि अब फ़र्ज़ के तौर पे हम पैंडेमिक से गुजरे, कोविड-19 के पैंडेमिक से गुजरे, और कई
جو ہمارے مطلب ٹین ایجرز بھی اور اسی طرح سے جو کئی ایسے جو ہیں جنہوں نے ورک لائف شروع کر دی ہے، سارے جو ہیں ایک لحاظ سے انٹرنیٹ جو ہے وہ ایک نیسیسٹی بن گئی ہے، اس کے بغیر کام نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ایک ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ بن گیا ہے، لیکن یہاں پہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم ان کے نقصانات کی بھی ہمیں پہچانو، لیکن ان کے فوائد کی بھی پہچانو، اور یہ علم ہونا چاہیے کہ صحیح طرح کیسے اس کو استعمال ہونا چاہیے. جزاک اللہ، بالکل تو سنا آپ نے. ویسے آخری سوال جو ہے آج کا وہ ہمارے ایک دوست نے پوچھا ہے، اور وہ پوچھتے ہیں کیا ظاہرہ ہم نے ڈیٹا کے بارے میں بات کی، سوشل میڈیا ایپس کے بارے میں بات کی، آپ نے سب کے اقتباسات جو ہیں مختلف مواقع پہ ہوں وہ شیئر کیے. وہ دوست پوچھتے ہیں کیا آن لائن انٹرنیٹ پر کسی طرح محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ اس کا حضور انور نے ابھی جو دس ویک ود حضور تھا اس میں بہت اچھا جو حضور انور کی ورچوئل ملاقات تھی، حضور نے لجنہ اماولہ نائجیریا اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کے ساتھ تھی، اس ملاقات میں حضور نے اس کا بہت ہی خوبصورت جواب دیا. اور حضور انور میں سمرائز کر لیتا ہوں، ایک کر کے بیان کرتا ہوں. حضور نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ آج کل کی جو برائیوں میں سے یہ انٹرنیٹ اور ٹی وی، سوشل میڈیا بھی شامل ہے اس میں، اور آج کل کئی ایسے پروگرامز ہیں جن کی اٹریکشن کچھ ایسی ہے جو ہمیں غلط راہ کی طرف لے جاتا ہے. تو حضور نے فرماتے ہیں کہ اس سے بچنے کا سب سے پہلے طریق یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم خدا تعالیٰ سے مدد مانگیں، اور خدا تعالیٰ ہی ہے جو شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے. اسی طرح سے جب ہم دعا کرتے ہیں ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے. تو سب سے پہلا امر یہ ہے اس سے محفوظ رہنے کے لیے کہ ہم خدا تعالیٰ سے مدد مانگیں، اس کی طرف جھکیں. پھر حضور انور ایت اللہ بن عزیز نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کیا کریں، اور اپنا معمول بنا لینا چاہیے کہ ہم نے روزانہ استغفار کرنا ہے. اور اس کے علاوہ حضور انور ایت اللہ بن عزیز نے فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم برے پروگرامز کو ہمیں چاہیے کہ ہمیں انہیں اوائڈ کرنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ اپنے علم کو بڑھاؤ، قرآن کریم پہ غور و تدبر کرو، اس کی جو اوامر اور نواہی ہیں ان کو لکھ لو، اور کوشش کرو کہ جو نواہی ہیں ان سے ہم پھر اجتناب کریں. اور اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کتب ہیں، جو روحانی خزائن انہوں نے ہمارے لیے، ہمارے علم کے لیے چھوڑا، ہم اس سے بھی فائدہ اٹھائیں. اس کے علاوہ اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں، سورہ نور ورس 31 میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مومنوں کو کہہ دے کہ اپنی آنکھیں نیچے رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ بات ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا موجب ہے، یقیناً اللہ جو وہ کرتے ہیں اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے. تو حضور انور ایت اللہ بن عزیز نے اس آیت کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو پہلے کہہ دیا کہ غض بصر سے کام لو. کیوں؟ اس لیے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذالک ازکی لہم، کیونکہ یہ بات پاکیزگی کے لیے ضروری ہے، اور اگر پاکیزگی نہیں تو خدا نہیں ملتا. بس عورتوں کے پردے سے پہلے مردوں کو کہہ دیا کہ ہر ایسی چیز سے بچو جس سے تمہارے جذبات بھڑک سکتے ہوں. تو بہت ہی خوبصورت انداز میں حضور انور تعالیٰ بن عزیز نے فرمایا کہ پہلے سب سے پہلا جو کام ہے وہ غض بصر کرو، اور کوشش کرو کہ اس چیز کے قریب ہی نہ پڑو تاکہ آپ کے جذبات ہی نہ بھڑکیں. اور اس آیت نے خوبصورتی سے سمجھا دیا کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے کانوں کو محفوظ رکھیں اور اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھیں ہر قسم کی لغویات سے، اور اپنی ستر گاہوں کو نامحرم سے بچائیں. تو اس آیت پہ اگر ہم عمل کریں تو بہت ہی خوبصورتی سے یہ بتاتے ہیں کہ ہم کیسے ان برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں.
جزاک اللہ مربی صاحب تمام سوالات کا جواب دینے کا اور اتنے مؤثر انداز میں حضور کے اقتباسات اور مختلف واجات کو دینے کا بہت شکریہ. ہمارا یہ سلسلہ سوال جواب کا ختم ہوتا ہے تو ہمارے پروگرام کا جو آخری حصہ ہے اس کے ذریعے ہم واپس منصور صاحب کی طرف جاتے ہیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ وحسن الجزا توقیر صاحب، اسامہ صاحب. خدا تعالیٰ کے فضل سے شعبہ تربیت مجلس انصار اللہ برطانیہ کو سوشل میڈیا کے استعمال اور موجودہ نسل کے زیر عنوان آج کے اس پروگرام کے کامیاب انعقاد کی توفیق ملی ہے. الحمدللہ. خاکسار ان تمام دوستوں کا شکر گزار ہے جنہوں نے اس اہم کام کو سر انجام دینے کے لیے خاکسار کے ساتھ غیر معمولی تعاون فرمایا. نیز محترم صدر صاحب مجلس انصار اللہ برطانیہ اور مکرم قائد صاحب مجلس انصار اللہ برطانیہ کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے اس سلسلے میں ہر ممکن مدد فرمائی. اسی طرح اس پروگرام کو آن لائن پیش کرنے کے لیے مجلس انصار اللہ کی آئی ٹی ٹیم نے بھی گنا قدر خدمات کی توفیق پائی ہے. اللہ تعالیٰ تمام خدمات کرنے والوں کی مساعی کو قبول فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. آج کی گفتگو کے پروگرام کے باقاعدہ اختتام سے قبل خاکسر ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح خامش عید اللہ تعالیٰ بن عزیز کے خطبہ جمعہ فرمودہ 6 دسمبر بمقام بیت الفتوح لندن سے ایک کلپ پیش کرنا چاہتا ہے. ملاحظہ فرمائیں. آج کل جو عملی خطرہ ہے وہ معاشرے کی برائیوں کی بے لگامی اور پھیلاؤ ہے، اور اس پر مستضاد یہ کہ آزادی اظہار اور تقریر کے نام پر بعض برائیوں کو قانونی تحفظ دیا جاتا ہے. اس زمانے سے پہلے برائیاں محدود تھیں، یعنی محلے کی برائی محلے میں، یا شہر کی برائی شہر میں، یا ملک کی برائی ملک میں ہی تھی، یا زیادہ سے زیادہ قریبی ہمسائے اسے متاثر ہو جاتے تھے. لیکن آج سفروں کی سہولتیں، ٹی وی، انٹرنیٹ اور متفرق میڈیا نے ہر فردی اور مقامی برائی کو بین الاقوامی برائی بنا دیا ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے ہزاروں میلوں کے فاصلے پر رابطے کر کے بے حیائیاں اور برائیاں پھیلائی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور امنید اللہ تعالیٰ بسیز کی رہنمائی میں اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کر سکیں اور خدا تعالیٰ کے فضل سے شیطان کے حملوں سے خود کو اور اپنی نسلوں کو محفوظ رکھ سکیں. آمین. آج کے پروگرام کا اختتام دعا کے ساتھ کرتا ہوں. براہ کرم دعا کر لیں. آمین. جزاک اللہ. آپ سبوں کا بہت بہت شکریہ.